ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت۔ ایسے مراکز جہاں پر اہل علم بھی موجود ہوں اور ایسے اہل علم جن کا تعلق تصوف سے بھی ہو اور روحانی رہنما بھی ہوں اور مدرس بھی ہوں، تو ایسی محافل میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس اینگل سے کچھ بات کی جائے کہ اللہ جل وعلا نے اتباع کا حکم ارشاد فرمایا، اور ایک اور آیت مبارکہ جس میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کا حکم ہے کہ فاتبعونی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں اطاعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو سن کر، حکم کو سن کر حکم کی پیروی کرنا یہ اطاعت ہے، اور کسی کی اداؤں کو اپنا لینا یہ اتباع ہے۔ کسی کی اداؤں کو دیکھ کر ان کو اپنا لینا اتباع ہے، اور کسی کے حکم کو سن کر اس پر عمل کرنا یہ اطاعت کا ایک حکم ہے۔ اور کامل اتباع کب ہوتی ہے؟ جب جس کی آپ اتباع کر رہے ہوں آپ اسے دیکھ رہے ہوں اور اس کی اداؤں کو اپنا لیں۔ اب اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے، ہم اطاعت کیسے کریں گے؟ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے ہم اطاعت کریں گے، اور اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتباع کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کا طریقہ تو آسان ہے، محدثین کی بارگاہ میں زانوں کے تلفظ طے کریں گے، ان سے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے، اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے، اور اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمل کریں گے اطاعت ہو جائے گی۔ لیکن اتباع کے لیے کسی کی اداؤں کو دیکھنا ضروری ہے، مشاہدہ ضروری ہے۔ اب صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن النسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں، حدیث کی کتابوں میں اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، اور اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، حضور کی اداؤں کا ذکر بھی ہے، لیکن کسی کتاب کے اوراق میں ادائیں نظر نہیں آتی، ہم اداؤں کو دیکھ نہیں پاتے۔ اداؤں کا جمع ہونا، اعمال کا جمع ہونا کسی کتاب کے اوراق میں ناممکن ہے، لیکن حضور کی مسکراہٹ کا ذکر تو ہے، لیکن حضور کی مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا ذکر تو ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتباع کیسے کریں؟ اقوال پر عمل کرنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھ لیا احادیث میں، تو یاد رکھیے اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اتباع کے لیے کسی ایسے کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے جو حضور کو خود دیکھتا ہو اور دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتا ہو۔ یعنی اقوال مصطفیٰ حدیث کی کتابوں میں جمع ہیں، اور اعمال مصطفیٰ اولیاء کے کردار میں نظر آتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے کردار میں نظر آتے ہیں۔ تو اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر عمل کرنا اور اتباع، کامل اتباع کرنا، اس کے لیے اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں حاضری ضروری ہے۔ اب اللہ کے پیارے اتباع کیسے کراتے ہیں؟ اتباع کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ جو شیخ اپنے شیخ پر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کی چار شرائط کی روشنی میں اس کا عقیدہ درست ہو، سند متصل ہو، عالم دین ہو، فاسق معلم نہ ہو، عمل ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتا ہو، تو وہ شیخ جس کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، وہ اپنے شیخ کی اداؤں کو دیکھے گا۔ اس کا شیخ انہی چار شرائط کی روشنی میں اپنے شیخ کے اداؤں کو دیکھے گا۔ یوں یہ سند متصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یعنی مرید جو صادق سچا مرید ہے وہ اپنے شیخ کو دیکھے گا، وہ اپنے شیخ کو دیکھے گا، اور تمام شیوخ کا عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے، عالم بھی ہے، سند متصل ہے، باعمل ہے، حضور کی اداؤں کو اپنانے والے، وہ اپنے شیخ کے ذریعے، اپنے شیخ کی زیارت کے ذریعے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اور یوں زیارت کر کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن جائے گا۔ اب دیکھیے اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اللہ یعصمک من الناس، محبوب
اللہ جل وعلا لوگوں سے آپ کی نگہبانی کرے گا، آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب اصول یہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ معتبر الفاظ کا عموم ہوتا ہے، خاص اسباب جن کی وجہ سے آیا کریمہ نازل ہوئی ان کا بھی ایک اعتبار ہے، لیکن اگر الفاظ کا عموم جو کہ قطعی ہے، اگر شان نزول جو خبر احاد سے ثابت ہے تو وہ خبر احاد اس قطعی کو باطل نہیں کر سکتے، ان کا بھی ایک اپنا مقام ہے۔ لیکن ہم الفاظ کے عموم کو دیکھیں گے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، محبوب اللہ جل وعلا آپ کی حفاظت فرمائے۔ اب شان نزول یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہتے، دشمنوں کے حملوں سے حفاظت کرتے، لیکن پھر حکم آ گیا کہ اللہ جل وعلا حفاظت فرمائے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اب ظاہری طور پر ان باڈی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، یہ شان نزول ہے۔ لیکن قرآن کا عموم بتا رہا ہے کہ اللہ جل وعلا ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ اب ہر اعتبار سے حفاظت سے مراد کیا ہے؟ محبوب اللہ جل وعلا آپ کے اقوال کو بھی محفوظ رکھے گا، آپ کے اقوال کی بھی حفاظت فرمائے گا، آپ کے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی اللہ جل وعلا نے یہ جو قرآن میں اشارہ فرمایا کہ اللہ حفاظت فرماتا ہے، تو تمام علم حدیث قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں، جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی مستشرقین ہیں جو آج علم حدیث کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں مٹا سکتے۔ کیوں نہیں مٹا سکتے؟ کہ اللہ جل وعلا نے ایسا پختہ اہتمام کیا ہے علم حدیث کے دفاع کے لیے۔ یسمع الرجال کا علم ہے، تعلیم کا علم، یہ مسلمانوں کا اپنا علم ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے مستشرقین حیران ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا جامع علم کیسے بنا دیا، علم حدیث کا دفاع کیسے ہوتا ہے، احادیث کی حفاظت کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اخذ حدیث کے طریقے کیا ہیں؟ مناولہ ہے، مخاطبہ ہے، وصیہ ہے، اعلام ہے، وجادہ ہے، مختلف طریقے کے ذریعے علم حدیث کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور پھر کتب احادیث کی کتابیں، ان کے مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں، حدیث کی صحت اور حدیث کے ضعیف ہونے کے اعتبار سے مختلف مراتب کے کتابوں کے صحاح ہیں، معاجم ہیں، مسانید ہیں، مستدرکات ہیں، مستخرجات ہیں، اجزاء ہیں۔ یہ سارا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کی جائے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت، لوگ ڈالرز استعمال کریں، پیسہ استعمال کریں، لوگ ریال کو استعمال کریں، بڑی بڑی گورنمنٹس کی مدد لے کے، اور یہ پولیس ہمارے نام نہاد مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ان کو پیسے دے کر خرید کر اس علم حدیث کو مٹانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ پاکستان کے بڑے بڑے چینلز ایسے لوگوں کو پروموٹ بھی کریں تاکہ علم حدیث کو ختم کیا جائے۔ لیکن اللہ جل وعلا نے ایسا پختہ اہتمام کیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت علم حدیث کو مٹا نہیں سکتی۔ کیوں نہیں مٹا سکتی؟ کیونکہ اللہ جل وعلا کی وعدہ ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے اقوال کی حفاظت کرے گا، تاکہ تا قیام قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقوال مصطفیٰ کی حفاظت کے ذریعے حضور کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو جس طرح اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضور کی اطاعت ہوتی رہے گی اور علم حدیث ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اب کوئی علم حدیث کو مٹانے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جل وعلا حفاظت کر رہا ہے۔ جب اللہ خود حفاظت کر رہا ہے، وہ علم حدیث کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اللہ جل وعلا کے خلاف کھڑا ہے۔ اب اقوال مصطفیٰ کی حفاظت کی نہیں ہوگی، اعمال مصطفیٰ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اعمال مصطفیٰ بھی ہمیشہ رہیں گے، اس طرح قیامت تک اقوال مصطفیٰ کا سلسلہ بھی رہے گا، اسی طرح قیامت تک اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اطاعت نہیں کرنی، اتباع بھی کرنی ہے۔ اور اتباع کا طریقہ کیا ہے؟ اولیاء کی زیارت، شیخ کی زیارت، مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور مرشد کو دیکھ کر کونین کے وادی، خسرو طوفاں، سیاح لامکاں، نازش حق و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھنا، ان کو دیکھنے کے لیے شیخ کو دیکھنا،
کرنا. ہم شیخ کے ذریعے حضور کی زیارت کرتے ہیں اور پھر حضور کے ذریعے اللہ جل وعلا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. تو اقوال مصطفیٰ کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے, اعمال مصطفیٰ کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے. اقوال مصطفیٰ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ علم حدیث کی حفاظت کے ذریعے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال مصطفیٰ کی حفاظت کا اہتمام کیسے کیا؟ اولیاء کے وجود کے لیے کیا. یعنی دنیا کی کوئی طاقت, کوئی شیخ, کوئی عالم, کوئی محقق, کوئی نام نہاد ملا پاکستان کے سوشل میڈیا پر چھا جائے اور اپنے طریقے سے, اپنے ذہن سے, اپنی فکر سے, اپنے نظریات کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو اولیاء سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے, وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, دنیا کی ساری طاقت جمع ہو جائے, لوگ ڈر کی قوت استعمال کریں, ریاض کی قوت استعمال کریں, تراہیب کی قوت استعمال کریں, دینار کی قوت استعمال کریں, فوجوں کو جمع کر لیں, فنڈنگ کریں, پاکستان کے میڈیا پر چھا جائے, ہر کوشش کر لیں, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, لیکن اولیاء کے فیضان کو روک نہیں سکتے, کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس. محبوب اللہ آپ کے اقوال کی بھی حفاظت فرمائے گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اطاعت ہوتی رہے, اور آپ کے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتباع ہوتی رہے. اقوال کے ذریعے اطاعت ہوگی اور اولیاء کی زیارت کے ذریعے اتباع ہوگی. اب دنیا کی کوئی طاقت کوشش کر لے, لیکن رب کعبہ کی قسم آج پورے وثوق اور پورے یقین سے میں کہتا ہوں کہ جب تک سورج کی تمتماہٹ رہے گی, جب تک ستاروں کی جلولاہٹ رہے گی, جب تک پورے لالا کی مہک باقی ہے, دشمن کوشش کرتے رہے, لیکن جس طرح اطاعت مصطفیٰ کے لیے اللہ علم حدیث کی حفاظت کرے گا, ایک اسی طرح اتباع مصطفیٰ کے لیے اولیاء کا سلسلہ جاری ہے. اولیاء کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تم کر لو کوشش, تم کر لو پروگرامز, تم لیکچر دے لو, تم ٹی وی چینل کو خرید لو, کہ باتیں کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جس طرح علوم حدیث کی حفاظت کے لیے آج مستشرقین نے پوری کوشش کر لی, لیکن اللہ نے تحفظ و حفاظت کا ایسا اہتمام کیا کہ وہ ہمت ہار چکے ہیں. اب ان کی کوششیں کوئی سامنے ظاہری طور پر ان کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح اتباع مصطفیٰ کے لیے اولیاء کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ مرید اپنے مرشد کو دیکھے اور مرشد کو دیکھ کر حضور کی زیارت کرے, اور پھر وہ دل سے کہے کہ جتنا کٹھا دل بھر دکھا او کٹھا تک نہیں تو ملیا کہ سجن نہیں ملیا پورا سا لگ. اتباع کا بھی سلسلہ ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ایک ہی بارگاہ سے دونوں فیوز حاصل کرنا چاہتا ہے, ایک تو محدثین کی بارگاہ میں کشف حاصل کرنا ہے, محدثین جو علوم حدیث کے ماہر ہوں, علوم و فنون کے ماہر ہوں, ان کی بارگاہ میں ثانوی تلمس طے کر کے آپ علم حدیث پڑھیں گے تاکہ اقوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اطاعت کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسرا کسی ایسے صوفی متقی پرہیزگار شخص کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکے. لیکن اگر آپ کسی ایک شیخ کے ذریعے دونوں فیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک ایسا ولی کامل جس کی بارگاہ سے دونوں فیوز کے چشمے جاری ہوں, تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سیالکوٹ والوں تمہیں مبارک ہو, محدث سیالکوٹ کی وہ ایک شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں علم حدیث بھی ملتا ہے اور علم تصوف بھی ملتا ہے. ایک بارگاہ ہے فیضان شیخ الحدیث علماء حق اہل سنت. اور میرا ایک جملہ میں نے کہا کہ حضور کو دیکھ کر اللہ کا قرب ملتا ہے, اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے. اور میرے لیے چونکہ یہ میرا پاکستان کا پورا دورہ ایک چیز کے رب کے حوالے سے تھا, مسلم یونیورسٹیز کالجز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ رہی, جس کی وجہ سے اوپن پبلک کانفرنسز بہت کم کی گئی, کیونکہ اس وقت اتنا الہاد تحریت ایتھیزم اس طریقے سے یہاں پر پھیل رہا ہے, آپ کو اس کا احساس نہیں ہے. میں خود محسوس کرتا ہوں اکابر علماء شیوخ کی بارگاہ میں میں نے ریکویسٹ کی سیالکوٹ کے حوالے سے براہ راست میں نہیں جانتا, لیکن اسلام آباد, لاہور, کراچی ہم نے دیکھا ہے. 2019 میں نے ایک آرٹیکل دیکھا تھا کہ الحمدللہ برطانیہ میں, یو کے میں, امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں, نوجوان ایسے ہیں, بے شمار ایسے ایتھیسٹ
جو ڈیبیٹس کرنے کے لیے آئے, مناظرے کرنے کے لیے آئے, لیکن الحمدللہ اہل سنت کی دلائل, اہل اسلام کی دلائل کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بڑی تعداد ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا ایک چیز اسلام قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہاں کے ایک چیز, یہاں کے ملک میں اس طرح تکبر رونق کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. یہاں پر ایلومیناٹی, فری میسنری, سیٹنسٹ موومنٹس اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں. ابھی جب یہاں پر لاہور میں, ہم چونکہ گجرات سے لاہور آ رہے تھے, کچھ پروٹیسٹ کی وجہ سے لاہور کو بند کیا گیا تھا, یہاں نہیں پہنچ پایا لاہور میں. ایک چیز کے ساتھ میری ڈیبیٹ تھی, جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے میرے خلاف بہت کچھ کہا کہ شاید یہ ہمارے اسکالر سے ڈیبیٹ نہیں کر پائے گا, اس لیے یہ بہانے بنا رہا ہے. تو میں نے کہا ہم سرگودا نہیں, ہم نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ ریسٹرکشن ہے, روڈ وغیرہ بند تھے, پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا تھا. یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سرگودا میں اپنے بندے کو چاہتے ہیں. اب سرگودا کوئی بڑی بڑا شہر نہیں ہے, کوئی بہت بڑی سٹی نہیں ہے, 15 لوگ ان کے وہاں پہنچے اور ایسے متشدد ایک. اور اسی شہر لاہور میں, کراچی میں ابھی جو ہماری میٹنگ ہوئی, ایک وقت تھا جب یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 2016 میں میرا بیان تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان بننے کے فوائد ہندوستان کے مسلمانوں دیکھ لو تم, کہ ہندوستان میں ایسے لوگوں میں ملتے ہیں کا نام عبد الرحمان ہے, عبداللہ ہے, لیکن اللہ کے وجود کا منکر ہے اور اعلانیہ لیکن کہہ رہا کہ آپ اوپنلی کہہ رہا ہے. لیکن پاکستان کا فائدہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم نہیں کہہ رہا. لیکن کیا ہوا کہ ابھی جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رہا 20 لیکچر میں نے اوپنلی بتایا, میں نے اعتراف کیا کہ اب پاکستان میں ہندوستان سے بھی زیادہ تیزی سے ایتھیزم پھیل رہا ہے. اللہ کے وجود کی ممکن ہے. اسی شہر کراچی, لاہور, اسلام آباد میں سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جہاں پر شیطان کی پوجا کی جاتی ہے اور قربانیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اے ہمارے دیوتا لوسیفر, ہم اپنی روح تجھے دیتے ہیں اور تو ہمیں دنیا میں کامیابی دیتے ہیں. وہ سلوگنز جو ہم کسی دور میں امریکہ کی سان فرانسسکو کی بوہیمین گروو میں سنتے تھے کہ بڑے بڑے لیڈرز اور پریزیڈنٹس ممالک کے آتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں, آج وہ کام یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, لمس یونیورسٹی, فاسٹ یونیورسٹی, لاہور میں جہاں جہاں ہمارے جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ ہوئی, میں حیران ہوں کہ یہ کتنا اس طرح تیزی سے پھیل رہا ہے. اس میں ہم اپنی دلائل بھی پیش کرتے ہیں, آنٹولوجیکل آرگیومنٹ, ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ, کاسمولوجیکل آرگیومنٹ, اور پھر انفلٹریٹنس, تسلسل کا بطلان کیسے ہے. اگر اللہ نے سب کچھ بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا, پھر اس کو کس نے بنایا, پھر اس کو کس نے بنایا, پھر اس کو کس نے بنایا. تسلسل, انفلٹریٹنس, اس کو باطل کیوں کہا جاتا ہے. یہ راشنلی اللاجیکل کیسے, irrational کیسے, راشنل کہاں سے کیسے, اس پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں. وہ سارے دلائل اللہ کے وجود کے ہم پیش کرتے ہیں. لیکن ایک دلیل ایسی ہے کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اگر میں ان چیزوں پر بات کرنا شروع کر دوں تو سنے گا اقبال کون ان کو کہ انجمن ہی بدل گئی ہے, نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنائیں. اب سیوا کی ختم ہو جائے گی. نہ وہ اہتمام میرے سخن, نہ وہ بے قدری کا نظام ہے, نہ وہ رند ہے, نہ وہ آؤ, نہ وہ دور ہے, نہ وہ جام. اور مجھے وہ ٹیکنیکل ٹرم بنا دیجیے, اس کو بھی ذرا عام انداز میں بیان کرنا ہوگا. وہ اس لیے تاکہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. ایک قانون یاد رکھیں, ایک تو میں نے بات کی کہ ہمارے نوجوان اس کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں درس نظامی جو بتانے والا وہ ماتریدیہ کا نصاب ہے. اگر ہم سوشل العقائد پڑھاتے ہیں, سوشل المقاصد پڑھاتے ہیں, لباس پڑھاتے ہیں, تو اس کا جو اسلوب ہے یقیناً بہت پختہ ہے. لیکن آج کا ایتھیسٹ اشاعرہ کی کتابوں کو رد کرتا ہے. اشاعرہ جو کہ کیونکہ اشاعرہ نے جو کام ایتھیزم کے رد میں عربی میں کیا, اب ان کے عربی بولنے والے پڑھنے والے لوگ پاکستان میں تیار ہو چکے ہیں. انہوں نے ان کے نصاب کو رد کیا. اب ہمارے عالم دین کے سامنے اگر وہ اس ترتیب کو بیان کریں, یقیناً ہمارے علماء ان میں استعداد ہے, قابلیت ہے, علمی لیاقت ہے, وہ اصطلاحات کو جانتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے لیے تربیت, ایسی تربیت کہ ہم ان کے مقدمات کو دیکھیں, ہم ان کی آرگیومنٹس کو دیکھیں, ان کی اصطلاحات کو دیکھیں اور ان کو سمجھیں اور ترتیب دیکھیں کہ پاکستان کا ایتھیسٹ. میں تو خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ابھی سیکھ رہا ہوں. میرے لیے برطانیہ, امریکہ کی ایتھیسٹ کا رد کرنا بہت آسان ہے, اور ان میں جو بھی معلوم ہے وہ اس قدر بہتر نہیں ہے. ابھی جو ہمارے ایک ڈیبیٹ سے عمر کے حوالے سے ان کے ساتھ ہیں, آج دن تک برطانیہ کے ایتھیسٹ نے ایسی غلیظ زبان استعمال نہیں کی جو پاکستان کو نوجوان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے میں حیران ہوں.
یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ دوسرا ہمارے نصاب میں ان کے رد کا طریقہ سکھانا بہت ضروری ہے. اس پر ہم نے بہت کام کیا ہے اور اب وہ کام اردو زبان میں بھی کافی حد تک آ چکا ہے. اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن آج کی ماحول کی مناسبت سے ایک جملہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا اور اب اسی کی وضاحت میں میں یہ بات بھی سمجھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں. ایک یہ سوال کیا جاتا ہے اگر اللہ ہے تو دکھائیں, نظر کیوں نہیں آتی؟ اگر اللہ کا وجود ہے تو ہم اسی صورت میں مانیں گے کہ اگر اللہ نظر آ جائے, ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ دکھاؤ. دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار کیا جاتا ہے. ایک اصول جو میں جہاں بھی میں نے بیان کیا عوام الناس نے بھی اس کو سمجھ لیا. ایک قاعدہ ہے کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. یعنی جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی چلی جائے اتنی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. میری یہ امید, میں اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ دور ہے اس لیے مجھے نظر آ رہی ہے. اب قریب آئی اب بھی نظر آ رہی ہے, اب قریب آئی اب نظر آ رہی ہے, اب بہت قریب آئی اب میں اسے دیکھ نہیں پاتا. کیوں؟ اصول کیا ہے کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے. جو چیز انسان سے جتنی قریب ہوتی چلی جائے اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. ہماری آنکھیں کی میں مثال دیا کرتا ہوں. ہماری آنکھیں ہمارے ماتھے سے متصل ہیں. کیا ہم اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. کیا کبھی کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ آنکھیں ماتھے سے اتنے قریب ہیں کہ ہم دیکھ نہیں سکتے. کا سبب ہوتی ہے. جو چیز اتنی قریب ہوتی ہے نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے. کیا آپ میں سے کسی نے اپنی آنکھوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو کیا آپ اپنی آنکھوں کے وجود کو مانتے ہیں؟ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ تو کیوں مانتے ہیں؟ آنکھیں آپ نے دیکھی نہیں تو آنکھوں کے وجود کو کیوں مانتے ہیں؟ اس چیز کو دیکھا ہی نہیں, سیویز بنے نہیں. They show me the existence of Allah. If Allah exists, show me I can't see Allah Jalla wa Ala. If He exists, then I have to see Allah Jalla wa Ala. If I can't see Him, I don't believe it. So how do you prove the existence of Allah Jalla wa Ala? A common statement made by every person, every Tom, Dick and Harry, even in Pakistan, people make this statement. ہے تو دکھاؤ, نظر نہیں آتا, مانیں گے نہیں. اور دوسری طرف جانی پڑی حکومت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پر یہ ہو. یہ کہا جاتا ہے. تو جو چیز اگر آپ آنکھیں رکھتے ہیں, بینائی رکھتے ہیں, اگر نظر رکھتے ہیں تو بتائیں دلیل کیا ہے؟ کہا ہم نے تو نہیں دیکھی اپنی آنکھیں, لیکن کسی دیکھنے والے نے بتایا ہے تیری آنکھیں ہیں. کسی نظر والے نے کہا ہے کہ تیری نظر ہے, تو اس کی بات پر ہم نے اعتماد کر لیا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے کہا کہ تیری آنکھیں ہیں, اس نے تیری آنکھوں کو اپنی کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس نے بھی تیری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. جس نے تمہیں بتایا تیری آنکھیں ہیں, تم نے مان لیا. کن آنکھوں سے اس نے تیری آنکھوں کو دیکھا کہ تم نے اپنی آنکھوں کے وجود کو تسلیم کر لیا. کہا اس نے میری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. تو تیرے نزدیک تو وہ بھی اندھا ہے نا, اس اندھے کی بات پر تم نے اعتبار کر لیا. اب بات سمجھنے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو تم نے اپنی آنکھوں کے وجود کو کیوں مانا کہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ کیسے مان لیا؟ اچھا, اگر اس شخص نے جس نے آپ کو کہا کہ آپ کی آنکھیں ہیں, آپ نے اس کی بات کو مان لیا, تو آپ کو اپنی آنکھوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص بڑی امید سے کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا. ہم اس سے پوچھتے بتا تو نے اپنی آنکھوں کو کیسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ آئینے میں دیکھا ہے. اچھا, تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے, یہ بتا تو نے اپنی آنکھوں کو جب آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جب تو نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ ہاں, انہیں آنکھوں سے دیکھا تھا. اچھا, اگر یہ آنکھیں ماتھے کے ساتھ تھی تو آئینے میں کیا دیکھ رہا تھا؟ یہ تو یہاں ہے. اور اگر یہ آنکھیں آئینے میں منتقل ہو چکی تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ پتا چلا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا, کیونکہ تو اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھ نہیں سکتا. اگر آنکھیں یہاں ہیں تو آئینے میں کیا دیکھ رہا ہے؟ اگر آنکھیں آئینے میں منتقل ہو چکی ہیں تو کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ پتا چلا آئینے میں تو نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا, اپنی آنکھوں کے پردوں کو دیکھا, اپنی آنکھوں کے ریفلیکشن کو دیکھا, اپنی آنکھوں کے عکس کو دیکھا. تو اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھ نہیں سکتا, آنکھوں کا عکس دیکھتا ہے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں, وہ آنکھیں جو تیرے جسم کے قریب ہیں, وہ آنکھیں جو تیرے
جسم کے قریب ہیں، انہیں تو آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، تو وہ رب جو تیری جان سے قریب ہے اسے وسیلہ ہے، اسے ماں کے بغیر دیکھنے کے لیے، رب کو دیکھنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ حضور اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، حضور کو دیکھ، حضور کے جنم کو دیکھ لو، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہیں قرب الہی کی منازل طے کریں، کیونکہ حضور کو دیکھنا اللہ کا قرب دیکھنا۔ حضور کی ذات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کتابوں سے ہم ثابت نہیں کر سکتے، کتابوں کے ذریعے، صرف کتابوں کے ذریعے ہر جلد کے ہمارا ہر قول، ہمارے ہر نظریہ، ہر اعتقاد قرآن و سنت، اصول، عقلی دلائل، لاجیکل پروفس کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور منقول روایات سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، حضور کی ذات کیسی ذات ہے، وہ خود ایک کتاب ہے، وہ خود ایک کتاب ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں پڑھتے نہیں، لکھتے نہیں، لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کتابوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، حضور کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں کہ حضور کتابیں پڑھتے ہیں، یہ حضور کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، کوئی سعادت نہیں ہے کہ حضور کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کتابوں کے لیے سعادت ہے کہ ان کی نظر کتابوں میں پڑ جاتی ہے۔ اگر صحیح بخاری کی حدیثوں میں ثابت کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، کیوں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ نبی امی ہے، امی ہے۔ امی کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ نے خالق عطا فرمایا ہو، جو بغیر کسی وسیلے سے علم حاصل کرے۔ مقصود کیا ہے؟ منتہا نظر کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ علم۔ اسے براہ راست اللہ پڑھائے، وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا، اسے کتابوں کا احتیاج نہیں ہوتا۔ امی کہتے کسے ہیں؟ امی اسے کہتے ہیں جس کا استاد اللہ ہو، جو اللہ کا براہ راست شاگرد ہو، جو دنیا سے نہ پڑھے اسے امی کہتے ہیں، جو مخلوق میں کسی سے نہ پڑھے اسے امی کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں آرجن کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اصل، آرجن، بیس، فاؤنڈیشن، ریالٹی، روٹ، جڑ کو کہتے ہیں۔ اسی لیے ماں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ماں اصل ہے، اولاد اس کی شاخیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، سبب وجود کائنات ہیں۔ لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا بناتا ہی نہ، اور یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے کا ہر میں یوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں تو عید بھی دنیا میں نہ ہو، دکھ بھی نہ ہو۔ اقبال کا کلام ہے نا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و جگہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھون، بھون میں دلہن، سدائے مہن، پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زباں چہک لب جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سن گلو لشکر، گلو سر کے لالا بھرا چمن، گل ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ادب جھکا لو سرے
کہ میں نام لوں گل باغ کا گلدر محمد مصطفیٰ جبل کا باغ تیار. وہ اصل کائنات ہیں، وہ ہیں، ہیں، اصل کائنات ہیں، اصل ہیں. ان کی وجہ سے سب کچھ ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. امی کیا کہتے ہیں؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کا ایک معنی یہ ہے کہ ماں کے حوالے سے پیدائشی طور پر اگر کسی بچے کی کوئی خصلت دنیا میں ہو، اور اگر آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کہ جو خصلت اسے دنیا میں ملی، جو کیفیت اسے دنیا میں ملی، یہ دنیا میں آ کر حاصل نہیں کی، ماں کے پیٹ میں بھی یہ کیفیت حاصل تھی، تو اسے اس خصلت کے اعتبار سے اس نسبت سے امی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اور وہ جاہل ہے، اور آپ کہیں یہ یہاں آ کر جاہل نہیں بنا، یہ خصلت یہ کیفیت اسے ماں کے پیٹ میں بھی حاصل تھی، تو اسے جاہل امی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جاہل امی کہیں گے. اگر کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے پیدائشی طور پر عالم ہے، اور اگر آپ کہیں کہ یہ دنیا میں آ کر عالم نہیں ہوا، جو کیفیت جو خصلت اسے دنیا میں ملی یہ دنیا میں نہیں ملی، یہ ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں رحم مادر میں بھی یہ کیفیت حاصل تھی، تو اسے کیا کہیں گے؟ عالم امی. عالم امی. دیکھیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ حافظ قرآن ہے، دنیا میں آئے حافظ قرآن ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن ہے، دنیا میں آ کر قرآن حفظ نہیں کیا، اس پر ہمارے پاس رائے اس کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو کیفیت دنیا میں ہے یہ کیفیت شکم مادر میں بھی تھی، تو کیا کہیں گے؟ یہ حافظ امی ہے. سمجھے میں کیا سکتے؟ حافظ امی ہے. کوئی دنیا میں قرآن کی قرآت کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہاں کی قاری نہیں بنا، کہ ماں کے پیٹ میں بھی قاری تھا، تو آپ کہیں گے قاری امی ہے. کوئی بہت فہیم ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، دانشور ہو، علمی شخصیت ہو، آپ کہیں کہ اس کو اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی فراست دنیا میں آ کر نہیں ملی، ماں کے پیٹ میں بھی حکیم تھا، تو اسے کیا کہو گے؟ حکیم امی کہیں گے. کوئی دنیا میں آ کر جاہل ہے تو آپ کہنا چاہیں کہ ماں کے پیٹ سے ہی جاہل ہے، تو اسے جاہل امی کہیں گے. کسی کو قاری امی کہیں گے، کسی کو حافظ امی کہیں گے، کسی کو حکیم امی کہیں گے، کسی کو عالم امی کہیں گے. لیکن کوئی دنیا میں آئے نبی ہو اور آپ لوگوں کو بتانا چاہیں کہ یہ نبوت اسے فقط دنیا میں نہیں ملی، ماں کے پیٹ میں بھی نبی تھا، تو اسے بھی نبی امی کہیں گے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. یہ معنی ہے امی کا. کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں، اس جہل کا ہے ذوق ٹھکانا کچھ بھی، دانش نے کیا دل کو نہ جانا کچھ بھی. ہم جانتے تھے علم سے کچھ جانیں گے، جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی، جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی. کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہو کہ اسے اگر تھکتی یاد ہے سو بیس بدل لیتی ہے. اس میں کھانا بننا ظاہر نہ آگی. امی کا تعارف جاننا چاہتے ہو تو محدث سے سیرکوٹی کی بارگاہ میں آؤ، وہ بتائیں گے امی کیا ہوتا ہے. امی کا معنی وہ براہ راست علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی امت کو علم دیتے ہیں، اسے امی کہتے ہیں. اس پر بے شمار اس پر اقوال ہے، اصل میں ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے. ام الائمہ ہے، جو اماموں کو بڑھائے وہ بھی ام ہوتا ہے. جو امام بنائے، سارے امام اگر امام بنے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بنے. اس کے بے شمار معنی ہیں. موضوع نہیں ہے، واپس اپنی مضبوط کرواتا ہوں. میں کیا سن رہا ہوں، میں کہہ رہا تھا کہ اس بارگاہ سے ہاں ایک اور بات یوں کہا جاتا ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حاصل کیا. ہم تو صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، سنا نہیں کیا اور دیگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کب لکھا کب پڑھا. لیکن یاد رکھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کتابوں پر کہ حضور کتابوں کو نوازتے ہیں، کتابوں کو نوازتے ہیں. کبھی 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 کیونکہ انہیں کتابوں کے ہم محتاج ہیں کتابوں کے.
ہم محتاج ہیں، یہ احتیاج ہمارے لیے ہے۔ وہ تو ایسے ہیں کہ وہ خود ایک کتاب ہے، ایک ایسی کتاب کہ جو جملے ان کی زبان سے نکل جائیں ان پر ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ صفائے دل کے نقش ہے، شکل و صورت یار کی، عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں۔ جس کے دل میں ان کی صورت آ جائے، اس کے دل میں اتنی بڑی کتاب ہے، پھر وہ اور کسی کتاب کا محتاج نہیں رہتا۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ میرے دل کی ہے کہ یار دن رات اسے پڑھا کر، اسے پڑھا اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے، اسے پھر کسی اور کتاب کا احتیاج ہی نہیں رہتا۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ محدث سیرکوٹی کی بارگاہ میں آپ آئیں گے تو علم بھی ملے گا، معرفت بھی ملے گی، کتاب بھی پڑھیں گے اور دیدار بھی کریں گے، علم بھی حاصل کریں گے، حضور کے جلوے بھی دیکھیں گے۔ اور یہ وہ میدان تربیت ہے جہاں سے ہر فیضان ملتا ہے، ہر علم ملتا ہے۔ کوئی کند ذہن آئے، کوئی پلید الناس آئے جس کا حافظہ اچھا نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو، سمجھ نہ پاتا ہو، کتابوں کو نہ سمجھ پائے، تو آدھی آتے ہوئے حضرت نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی حضرت کے بارے میں، محدث سیرکوٹی کے بارے میں، تو میں پڑھ رہا تھا ان کی کرامات، ان کے احوال کو، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو اصحاب علم کے پاس جاتے ہیں، اہل علم کے پاس جاتے ہیں، اہل دانش کے پاس جاتے ہیں، کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ کتابوں کے ذریعے حضور کا قرب ملے، اللہ کی معرفت ملے، لیکن کچھ مجھ جیسے پلید الناس کن ذہن ہوتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تو حضور محدث سیرکوٹی ان کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں، اگر تیرا حافظہ مضبوط نہیں ہے تو چھوڑ کتابوں کو، چک ڈھونگت شرم حجابانو چھٹ درس تے ڈھونگ کتابانو، اسے کم نہیں پڑھاون کا سکچل کوئی یار بنانا، سکچل کوئی یار بنانا۔ میرے خیال میں آپ کو پنجابی نہیں ہے کیونکہ اردو میں بات کرتا ہوں، اردو میں بات کرتا ہوں، لیکن میں پنجابی کیونکہ میں لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت لکھنؤ کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، یہ پنجابی دیکھیں، میری پنجابی بھی میری پہلی زبان نہیں ہے، اردو بھی میری پہلی زبان نہیں ہے، یہ دونوں میری سیکھی ہوئی زبان ہے۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو میں پڑھی، عربی میری پہلی زبان نہیں ہے، میری ساری تعلیم یوکے میں ہوئی، جو میں پڑھاتا ہوں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، زیادہ انگلش نہیں ہوتا ہے، تعلیم ساری انگلش میں، لیکن اب آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کچھ اشعار پنجابی میں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں پنجابی آپ کو سمجھ نہیں آتی نا، اس لیے تو یہ ہے کہ ان کا قرب قرآن کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کے لیے محترمہ حفاظ یہ ہے کہ مرشد کا قرب ضروری ہے، شیخ کا قرب ضروری ہے۔ اب یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ شیخ ہے، یہ وہ شیخ کامل ہے جن کی زندگی کو میں نے پڑھا، ابھی آپ کے تھوڑی دیر میں پڑھا، یوں ہی لگتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی فرما رہے ہیں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ رکھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، مجھ سے پوچھ رکھا ہے میرا محبوب کیسا ہے۔ حضرت کی زندگی میں ایک تو شجاعت، بہادری، دلیری، ایسے دلیر اور بہادر شخصیت کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے لیے میدان میں جاتے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر جب مقابلہ کرتے ہیں تو دیکھنے والا انہیں متکبر کہتا ہے اس بندے میں انانیت ہے، یہ جلالی بندہ ہے، غصے والا بندہ ہے، اور دوسری جانب جب اہل محبت میں ہوتے ہیں، اپنوں میں ہوتے ہیں، وہ ہلکائی نارا تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے، پھر فولاد نظر آتا ہے، اور پھر خدمت خلق کا جذبہ، طلاب العلم کا جذبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع، جو میں نے فرق بیان کیا، اقوال دیکھ کر عمل کرنا اطاعت ہے، اور حضور کا دیدار کر کے حضور کی اداؤں کو اپنا لینا یہ اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل، اور ایسا عمل، وہ باتیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے۔ میں نے برطانیہ کے تعلیم تھی، مجھے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، لاسٹ میں جب میں آیا تھا کہ حضرت برطانیہ میں وہاں کا مثال ہوا، تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر لوگوں کی، طلاب العلم، اسٹوڈنٹس کی خدمت کرتے، اپنی جیب سے ان کو پیسے دیتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے،
یہ کیا چیز ہے؟ یہ جذبہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعجم الکبیر کی حدیث ہے ان احب الاعمال الى اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم. اللہ جل وعلا کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ کسی مومن کو خوش کر دینا، کسی مسلم کے مومن کے دل میں خوشی ڈالنا. اب آتی جو چیزیں آپ نے مجھے بھیجی ہیں انہیں کی روشنی میں چند چیزیں جو میں آپ کے پڑھ رہا تھا تو یہ گاڑی میں بات کر رہی ہے تاکہ اس لیے ہوگی. آپ نے کہا وہاں کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا حضرت عثمان حیات کے حوالے سے چند آرٹیکل حضرت نے بھیجے ہیں تو میں دیکھ رہا تھا. اس حوالے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعر میں اہل طریقت میں بہت کم ہے یہ چیز کہ لوگوں کے دلوں میں سرور پیدا کرو، محبت دل میں ہو لیکن دوسرے کے دل میں خوشی کی کیفیت پیدا کر دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ وہی کر سکتا ہے کہ فقط محدث نہ ہو، محدث بھی ہو اور صوفی بھی، محدث بھی ہو اور صوفی بھی. کیونکہ اطاعت اور اتباع ایک ہی بارگاہ سے یہ دونوں فیوز کے چشمے جو جاری ہوئے ہیں وہ بارگاہ محدث سے ہوتی ہے. جو قریب آتا ہے میں نے بتایا کہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور دلیری جو بہادری وہ بابا رضوی علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا رول ماڈل محدث سیالکوٹی ہے. کہا یہ ضرورت ہم نے محدث سیالکوٹی سے سیکھی. میں نے بابا رضوی علیہ رحمہ سے سیکھی اور یہ ضرورت ہم نے محدث سیالکوٹی سے سیکھی ہے. ایسا بنے ایسا بہادر شخص مطلب ہزاروی علیہ جیسے عظیم علماء جن کے شاگرد ہوں. ابھی مجھے پتا چلا سیدنا اشرف حبیب الرحمن محبوبی صاحب حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں. اب دیکھیں کہ ہر اعتبار سے ہر حوالے سے اب جو جرت کا نام ہے اسے رضوی کہتے ہیں نا بابا، کسی کو شاید اس لیے وہ بھی کہتے ہیں کہ محدث سیالکوٹی وہ میرا رول ماڈل ہے. میں نے ان کو دیکھا ان کی زندگی کو فیضان شیخ الحدیث، فیضان شیخ الحدیث. دوسری کیفیت دیکھیں کہ لوگوں کو خوش کرنا، اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرنا، علماء کی حوصلہ افزائی کرنا، علماء کو موٹیویٹ کرنا، یہ کیفیت بہت کم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کیفیت کرنے والوں کے حوالے سے ہماری ریسرچ کی ڈبیٹس اس کے ساتھ ہوئی تو وہاں بھی یہ کرتے ہیں ملائزم کو. اب ظاہر ہے کہ ہم اپنا اٹائر بدل کے کبھی کبھی ان کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز میں ان کے کلوز ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. بہت بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی اس انوائرمنٹ میں آپ اس طریقے سے پاکستان آتے ہو 2-3 ہفتوں کے لیے اور آپ ہمیں کنونشن کے لیے اوپن جلسوں کے لیے ٹائم نہیں دیتے چونکہ آپ کا اکثر ٹائم ایک چیز کے ساتھ گزرتا ہے. تو ہمیں بھی بتائیں کہ ہم نے کام کیا ہے، کچھ علماء نے لکھا بھی ہے. میں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ ان کی کمیونٹی سے ان ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی رات کے وقت ان کے دروازے پر رکشا پکڑ کے مجھے جانا پڑا اور جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو بعد میں میرے متعلق واٹس ایپ گروپس میں کہا کہ دیکھو اس کو میں نے گروپ بنایا. کیونکہ میں نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک چیز کی بہت بڑے مناسب کو ڈبیٹ میں ہرایا تھا تو دوسرے دن بدلا اس طرح دیا کیونکہ میں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نہیں جا سکتا کیونکہ جو لوگ اپنے پیر کی توہین برداشت نہیں کر سکتے وہ حضور کی توہین کیسے برداشت کریں. یہ لوگ اوپنلی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی کرتے ہیں. ان میں سے بے شمار ایسے ایک چیز ہیں جو ان بورن ایک چیز تھے جو پیدائشی ایک چیز تھے. یہ نہیں ہے کہ اب ایک چیز بنے، پیدائشی ایک چیز تھے. باپ نے کان میں آزاد نہیں پڑنے دی جب بچہ پیدا ہوا. اسی شہر لاہور آپ کے پڑوس کے ہے الحمدللہ 3 ایسے بچے ہیں جو پیدائشی ایک چیز تھے اور مولوی سے دور ہمارے علماء سے دور. میں اوپنلی کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں 2 طبقات ہیں اس لیے وہ 2 پیرالل یہ طبقے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو سو کالڈ ایلیٹ کلاسز کا تعلق ہے، وہ اپنے آپ کو امیر جن کے نزدیک جناب محمدی صاحب بھی ایک جائے مولوی ہے. یہ آپ کو اوپن ایگزامپل دے دیتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاگل مولوی ہے، یہ تو تقیہ دوسری باتیں کرتے ہیں. یعنی جس آواز کو کچھ اوپن لبرلس ایک سنجیدہ آواز سمجھتے ہوں گے ان کے مطابق ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں پاگل. اور مجھے بتایا کہ یہ لوگ ہمارے مسجدوں میں آئے یہ تو ہمیں چاہے بریلی کہتے ہیں اور جو تقلید کرتے ہیں ان کو دیوبندی اور ایسو کو کہتے ہیں کہ یہ ملا ہے. یہ تو کسی کو سنتے ہی نہیں، کسی کی بات نہیں سنتے، علماء سے دور ہے، مشائخ سے دور ہے، اسلام سے دور ہے. ان کے بعد ان کو قریب آنے نہیں دیتے. شیطان کی پوجا ہو رہی ہے کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں سیکرٹ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. ہم اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے بارے میں
جس میں کئی ایک گستاخانہ جملے کہے ان میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو سیکرز آف نالج ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے درائد سیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے کالج سب کھڑے ہوئے، نے کہا سر کون سے جدا کرتے ہیں دکھاؤ تو صحیح. میں نے کہا ہر ایک کا سر کون سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ان میں کتنے سنسیئر لوگ ہیں. ہم نے بھی اس موقف کا دفاع کیا ہے، ہم نے بھی اعلانیہ کہا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو برطانیہ میں کہتے ہیں، امریکہ میں کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی یہ صلاح ہے، لیکن ان میں جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں، جو دلائل سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کون سکھائے گا؟ کیا بروز قیامت ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا، ہمارے علماء سے نہیں ہوگا کہ ہندوستان سے زیادہ تیزی سے آج پاکستان میں ایتھیزم کا اظہار کتنا پھیل رہا ہے، لیکن ہم کبھی ترتیب کے دلائل نہیں جانتے کہ کس طرح اپنا مقدمہ پیش کیا جائے. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم شب المقاصد پڑے ہوئے ہیں، نکاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اب ان کے لیول پر اتر کر ان میں عربی بولنے والے لوگ پیدا ہوئے. اب سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک ایتھیسٹ ہماری مسجد میں آ کے اشاعرہ کی کتابوں کا رد کر رہا ہوگا، عربی زبان میں کر رہا ہوگا، تو ہمیں صرف اس بات پر فخر ہوگا کہ ہمارے عالم صاحب بصلاحیت، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے علماء کی قابلیت، استعداد، صلاحیت، کتابوں کا فہم. عرب دنیا سے علماء آتے ہیں کہتے ہیں توضیح و تنبیہ تمہارے باتیں کیسے پڑھا سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھا سکتے. وہ عربی اچھی بولتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کا فہم ادراک ان سے بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا ہے کہ جب ایک عربی بولنے والا شخص آ کر ہمارے عالم سے بات کرے گا اور ہمارا عالم جواب نہیں دے پائے گا، تو پاکستان کا یہ جو عوام الناس ہمارے عام لوگ ہیں وہ تو کہیں گے کہ بہت عربی بولتا ہے، ہمارا مولوی بول نہیں سکتا، بات ہی نہیں کر سکتا. عربی تو عربی ایک شخص کی ساری زندگی مطلب گزشتہ 10 سال سے کہتا رہا کہ باپے تو پڑھ بھی نہیں سکتے. ہم تو لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ عربی بات نہیں پڑھ سکتے. ہم تو صرف کسی بات پر ڈٹے رہے، ہم اس پر جواب کیوں دیں؟ یہ تو جاہل ہے، اسے یہ تو جاہل ہے، تو اپنی جہالت کا بھی صحیح نہیں ہے، ہم اس کا جواب کیوں دیں؟ یہ تو عربی بات نہیں کہتا ہے، عربی لینگویج نہیں جاتا ہے، یہ بالکل ظاہر مقصد ہے. ہم اپنی قوم کو یہی کہتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ بندہ سائیکالوجی کا ماہر تھا، وہ علم نفسیات کا ماہر تھا، اسے جو آتا تھا اس نے وہ استعمال کر لیا اور ہماری قوم کو برباد کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتنے نوجوان اس فتنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے صاحب طریقت عالم بزرگ بہت بڑے سلسلے کے شیخ جو مدرس بھی ہیں ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بابے کو چیز نہیں ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم بیٹھے ہوئے اپنی مسلط کے کہہ رہے ہیں ان پر بھی بارہ نہیں آتا. اب ایتھیسٹ جن کے لیے یہ لوگ صورتکار ہیں فیسیلیٹیٹر سے، اب وہ ایتھیسٹ اب انہوں نے عربک لینگویج بولنے والے لوگ تیار کر لیے. اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کتنی تیزی سے پھیلے گا. اس کا فتح بات کرنا ہماری انتہائی ضروری ہے. لیکن ایک جملہ ایک اعتراض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں محبت نہیں ہے، پیار نہیں. ہم مسجد میں اگر جائیں بھی تو ہمیں دھتکار دیا جاتا ہے، ہمیں گستاخ کہہ دیا جاتا ہے. ہاں گستاخ کہتے ہیں جو بہتری کرتا ہے، لیکن جو ادب سے بات کرے گا، سوال پوچھے گا، اسے اپنی طرح دیے گا. اس لیے یہ یاد رکھیں ہمارے مزاج میں نرمی انتہائی، ہمارے مزاج میں نرمی انتہائی ضروری ہے. اسلام یقیناً محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس بھی دیتا ہے، اور بزدلی کا درس نہیں دیتا. بزدلی کا درس نہیں دیتا، ہم بزدل نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ صوفیاء کے میں قضاء تربیت کے فیض یافتہ جتنے بھی صوفیاء سے وابستہ لوگ ہیں وہ محبت، ادب اور پیار کے ساتھ ان غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں. اور بہت سارے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں سے نوجوان جو رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کے گھروں میں ایسے بچے ہوں گے جو موبائل فون پر ان کی بیانات سنتے ہوں گے، ان سے متاثر ہوتے ہوں گے. کہتے ہیں لوسیفر شیطان، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، کیوں؟ کہا کہ یہ معصوم ہے. کہا شیطان سے کون سا بڑا گناہ ہو گیا تھا؟ یہ ایک گناہ ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. اب اس کا جواب ہم کیسے دیں؟ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تو جواب دیں گے، لیکن عقلی دلائل دینا بھی ضروری ہے. اللہ جل وعلا کی ذات پر، اللہ کے وجود پر جب انکار کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے مزاج میں محبت، عاجزی، سنجیدگی. حضرت محمد سے سیدنا کی رحمت کی زندگی کے حوالے سے چند واقعات جو میں نے پڑھے، مجھے الحمدللہ مجھے اس بات میں کوئی ابھی میں نے پڑھے جس نے بھی لکھے اگر یہ بات درست ہے تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج ان کے مزاج کو اگر اپنا لیا جائے تو ہمارے بے شمار مسائل کا حل فقط ان کے مزاج سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کسی کے دل میں خوشی ڈالتا ہے، خوشی کی کیفیت ڈالتا ہے، ترغیب و ترغیب کی صحیح حدیث ہے، کسی کے دل میں خوشی ڈالنا، جو انسان کسی کو خوش کرتا ہے، کسی مومن کو خوش کرتا ہے، اللہ جل وعلا ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس خوشی ڈالنے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے. فرشتہ اس کی قبر میں آتا ہے، قبر میں آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں نہیں پہچانتا. کہا میں وہ خوشی ہوں جو فلاں وقت میں تم نے فلاں کے دل میں ڈال دی تھی. کسی مومن کو خوش کرنا
کہ وہ کہتے ہیں تم جانتے ہو میں تیری قبر میں کیوں آیا ہوں؟ کیوں آیا ہوں؟ کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ جس طرح اس کے دل کی تاریکی اور وحشت تو نے دور کی تھی، آج تیری قبر کی تاریکی میں دور کروں گا۔ دوسری بات کہا کہ قبر کے سوالات میں ثابت قدمی ادا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا، اور اس قبر میں بیٹھے ہوئے تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ یہ کیا ہے کہ جب آپ کسی ایک مومن کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں، کسی ایک کو خوش کر دیتے ہیں، فقط جملے سے خوش کر سکتے ہیں، پیسے نہیں دینا ضروری، مال دینا ضروری نہیں ہے، کسی کے لباس کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے عطر کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی گفتگو کی تعریف کرتے ہیں، کسی گھر جائیں تو اس نے جو کھانا بنایا اس کھانے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تو گھر سے باہر جاتے ہیں، نئے موبائل خریدتے ہیں تو اس میں بھی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو غم دیں، تکلیف دیں، پریشانی دیں کہ ہمارا موبائل فون مہنگا ہے، تیرا سستا ہے۔ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے کہ کسی کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ نیا گھر خریدتے ہیں تو پھر بھی ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دیں۔ یاد رکھیں آپ جو دو گے وہی ملے گا، خوشی دو گے تو خوشی ملے گی، غم دو گے تو غم ملے گی۔ بڑے کی دس بچی کے باقی نہیں تھے، جو دو گے وہی آپ کو ملے گا۔ خوشی ہمیشہ جڑوا پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کی بل بہت کبھی پیدا نہیں ہوتی، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، ایک آپ کسی کو دے رہے ہیں، ایک آپ کو مفت میں واپس ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خوشی دینے کی نیت ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی حاجت پوری کی اس نیت سے، اس کا منشا، اس کا ہدف، اس کا گول یہ تھا کہ وہ اس کو خوش کر دے، اس نے اس مومن کو خوش نہیں کیا، اس نے مجھ محمد کو خوش کیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا ہے اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ گول کیا ہونا چاہیے؟ خوشی دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ تو دیتے ہیں، دولت تو دیتے ہیں، لیکن خوشی نہیں دے پاتے۔ آج صوفیہ کی اس محفل سے ہم یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالیں گے، لوگوں کو خوش کریں گے، مومنین کو خوش کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ساری زندگی آپ خوش رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سیٹ صاحب اتنے لنگر کھانے چلا رہے ہیں، فلاں شیخ صاحب پیر صاحب اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خدمت خلق میں لاتے ہیں، اتنا پیسہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود کبھی خوش نہیں ہوگا۔ تم تو کہتے ہو جو دو کے نہیں ملے گا، لیکن وہ اتنا کچھ دینے کے باوجود خود کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو ممکن ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں لیکن خوشی نہیں دے رہے۔ ممکن ہے کہ وہ لنگر کھانے چلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن خوشی نہیں دے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا تھا جس نے حاجت پوری کی لیکن اس کا منشا کیا تھا کہ اس کو خوشی دے، اس نے اس کو خوش کیا، مجھ محمد کو خوش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ کچھ لوگ دے کر بھی احسان جتاتے رہتے ہیں، جس کو پیسہ دیا ساری زندگی احسان جتاتا ہے، یاد ہے فلاں وقت تیری مدد کی تو آپ نے پیسہ دیا خوشی نہیں، کسی کو لنگر کھلایا اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، بار بار وہ آ جاتا ہے اتنے چاول تم نے لیے پھر واپس آ گئے، تو کیا کیا آپ نے؟ کھانا تو دے دیا لیکن خوشی نہیں۔ کچھ لوگ دے کر بھی خوشی نہیں دے پاتے اور کچھ لے کر بھی خوشی دے دیتے۔ ایک خاتون نے اپنے پڑوسی کے دروازے پر دستک دی اور اس سے نمک مانگا، تو بیٹے کہا ماں اس سے نمک کیوں مانگ رہی؟ ہمارے پاس گھر میں نمک ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے بھی پتا ہمارے گھر میں نمک ہے، لیکن یہ صحت خوش انسان ہے، خوددار انسان ہے، باغیرت انسان ہے، یہ کبھی کسی سے مانگتا نہیں ہے، اس کی غیرت کے خلاف یہ لوگوں سے مانگے، لیکن کبھی کبھی اس کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ بیٹے میں بھی جانتی ہوں کہ ہمارے گھر میں نمک ہے، لیکن میں اس سے نمک اس لیے مانگ رہی ہوں تاکہ جب اسے کھانے کی ضرورت ہو نا تو یہ بھی اپنے آپ کو دینے والوں کی سب میں شمار کرے کہ میں بھی دینے والا ہوں، اب میں مانگ نہیں رہا، بھکاری نہیں ہوں، جب مانگنے کی ضرورت آئے تو پھر وہ صدقہ قلبی سے مانگے، کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ کچھ دے کر بھی خوشی نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں، اور کچھ لے کر بھی خوشی دے دیتے ہیں۔ خوشی دینے والے ہمیں کیا ہوتا ہے لنگر کھلا رہے ہیں لیکن پھر بھی خوش نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا گول خوشی دینا نہیں ہے، ہمارا گول یہ ہے کہ تصاویر آ جائیں، نیوز چینل والے آ جائیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارے لنگر کا چرچا ہو، ہماری خدمت خلق کا چرچا ہو، ہم کر رہے ہیں تو کیا ہوگا دوسرے دن کوئی اور سیٹ صاحب کو روکنے کے فرق ہو جائے گا، پھر ہم کی ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ موازنہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گول خوشی دینا نہیں ہے۔ جو شخص آج یہ عادت بنا لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، وہ سنت جو ہم نے محدث سیالکوٹی کی زندگی سے سیکھی ہے کہ طلاب علم کو پیسے دیتے، داد دیتے، حوصلہ افزائی کرتے، کبھی بھی پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا، میں نے کہا بیٹا بچوں کو نہیں آتی
اس لیے بھی اردو کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں شاید یہ آپ کو آ جائے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ طوفان کی آندیاں ہوں، ہوا کی زد پہ دیا جلانا بھی آسان ہے، لیکن جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ایسے لمحے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، ذرا سی لرزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، پھر ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال، ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے دل کا اٹھا کے پتھر، خدا کی خاطر ہونا، خوشی چاہتے ہو کہ خوشحال زندگی گزاریں تو پھر خدا کی خاطر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ احسان جتلاتے رہو، ساری زندگی بتاتے رہو فلاں وقت میں نے تیری فلاں مدد کی تھی۔ احسان جتلانے والا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ کچھ تو ایسے کام ہونا تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوں، فقط اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں۔ کچھ ایسے یتیم ہوں جن کی ہم کفالت کر رہے ہوں، فقط ہمیں پتہ ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے، اس یتیم کو بھی نہیں پتہ کہ میری کفالت کون کر رہا ہے۔ کچھ تو ایسے راز ہوں نا، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے دل کا اٹھا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر ہٹا کے دل کا اٹھا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اس کے آگے کیا تیرا احسان ہے بھائی، تیری مدد ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے یہ موقع دیا، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ مزاج میرا پسند میری خیال میرا کمال کیا ہے، مزاج میرا پسند میری خیال میرا کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو خوش کرو کہ محبوب خوش ہوتے ہیں، مدینے والے خوش ہوتے ہیں، آقا کو خوش کرنے کے لیے غریب کی مدد کرو، زندگی خوشحال کرو، تکلیف قریب نہیں آئے گی۔ یہ مثال ہم نے دیکھا ہے۔ اور پھر جب تحریک ختم نبوت کے لیے، تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے جب گولی کھاتے ہیں، ہاں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آتی۔ یہ ضرورت دیکھتے ہو، یہی تو صحابہ کی تعلیمات ہے نا، یہی تو صحابہ کی تعلیمات ہے، یہی محدث کا حقیقی کردار ہوتا ہے کہ صحابہ کی تعلیمات پڑھتا ہے، حضور کی حدیثیں پڑھتا ہے، پھر ان پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے خلاف ایک لشکر بھیجتے ہیں، دستہ بھیجتے ہیں، اسی ختم کرتا ہوں۔ کیسے روم وہ جاننا چاہتا ہے کہ مسلمان کیا ہے، مسلمانوں کی دلیل اور بہادری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے روم ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو آزاد کیا ہے، اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ مسلمان اتنے دلیر کیسے ہوتے ہیں، اتنے بہادر کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلایا جاتا ہے، آدمی بیٹھے ہیں، قوم میں بیٹھے ہیں، کیسے لوگ کے سامنے آتے ہیں، سوالات کرتا ہے، ایسا مکالمہ ہوتا ہے کہ ان کی علم اور حکمت اور فراست سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ ایک آفر دیتا ہے، ایک پیشکش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نصرانیت قبول کرو، عیسائیت قبول کر لو کہ تمہیں آزاد کر دوں، عیسائیت قبول کر لو، دیکھو مسلم کی ضرورت کیا ہے۔ یا چشم تصور سے تخیل بہت میں نے تو نہیں دیکھا، وہ خط میں وہ تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کہیں ہے جو علامہ اقبال جہاں پر عمر دیکھ کر اندر بہت سی سیٹوں کی ڈٹ کے کھڑا تھا، آپ میں لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ لیکن آئیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کلندر نے ان کی تعلیمات پہ کیسا عمل کیا، کیسی روایات انہوں نے پڑھی ہوں گی،
عبداللہ بن حذافہ بن قیس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیس نے روم کہتا ہے یہ میری آفر ہے، یہ میری پیشکش ہے، اسے قبول کر لے، میں تجھے رہا کروں گا، ساری زندگی اس قید میں رہے گا، قید و بند کی صورتیں گرتا رہے گا، ان عزت میں رہے گا، تو نصرانیت قبول کر لے، عیسائیت قبول کر لے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ بن قیس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ میں اپنے الفاظ میں مفہومت پیش کرتا ہوں، ان کا جواب یہی تھا کہ ہم تو کہتے ہیں حضور کی زلفوں کے، ہم تو اسیر ہیں حضور کی زلفوں کے، ہم تو اسی قید میں مست ہیں، اس دنیا کی قید ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم جہاں بھی ہوں ہم حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں، حضور کی یاد میں، حضور کے حسین چہرے کے جلووں میں بہت رہتے ہیں، قید میں رہیں یا آزاد ہوں ہمیں کیا اس بات کی پرواہ، لیکن ایک لمحے کے برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی میں دین اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول رہائی نہیں چاہتے، وہ تمہاری زلفوں کے قیدی ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر قبول نہیں کرتے تو ایک اور آفر ہے، ایک اور پیشکش ہے۔ اب آفر کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، عیسائیت قبول کر لو، کرسچینٹی قبول کر لو۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی جرمنی چلے جاتے ہو، کبھی اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہہ کے، غیر مسلم کہہ کے دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہو، کبھی کسی بڑے ٹی وی چینلز پر آنے کے لیے مسلمانوں کی صف کو چھوڑ کے کافروں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو میں غیر مسلم ہوں، کیوں؟ تاکہ ٹی وی کی اسکرین پر آ جاؤں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایمان کا سودا کرنے والے سنیں ہم کن اسلاف کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، اس واقعہ سے کن اسلاف کی تعلیمات کا پرچار ہوا، ہمارے اسلاف کا اعتقاد کیا تھا، ان کا اصول کیا تھا، ان کی گفتگی کیا تھی، ان کے نظریات میں تصور کس قدر تھا۔ عبداللہ بن حذافہ بن قیس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قیصر روم نے کہا، جب رومن ایمپائر کے سیزر نے کہا، اس نے کہا کہ آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، انہوں نے فرمایا اپنی سلطنت اپنے پاس رکھ، تجھے پتا نہیں میں کس سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں کس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ گویا کہ کہہ رہے تھے نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، تیرا عشق ہے، میری سلطنت میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ، نہ وزیر ہوں، میرا عشق ہے، میری سلطنت میں اسی کا ادنا فقیر ہوں، میرے پاس ساخر و جنگ نہیں، مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں، تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں، مجھے بخش ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں جو نہ کھل سکی وہ کمان ہوں، جو نہ چل سکا وہ ندیم ہوں۔ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیصر روم کہتا ہے یہ تو کوئی بات مانتا ہی نہیں، ہاں اچھا ایسا کرو کہ میں تجھے حکمرانی میں شریک بنا دوں گا، ساری حکمرانی میں شریک۔ آپ نے فرمایا تو اپنی حکمرانی اپنے پاس رکھ، تو اپنی حکومت اپنے پاس رکھ، تو اپنی حکمرانی میں شریک ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے، پیشکش کر رہا ہے۔ فرمایا عرب و عجم کی جتنی سلطنتیں تیرے پاس ہیں تمام کا حاکم بنا دے۔ وہ تختے سکندری تھے، تھکتے نہیں، کس طرح لگا ہو جن کا آقا میری نبی ہے، کس طرح لگا ہو جن کا عبداللہ بن حذافہ بن قیس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملے سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے، اب دیکھیں عالم کفر ہمیشہ اس قسم کی آفرز کرتا رہے، ہمیشہ اس پہلے کو ایسے کیا کریں گے، پھر ڈرائیں گے، پھر وہ کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ گویا کہ آپ نے فرمایا ہوگا ہاں نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے، نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے، محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے، وہ مرنے کی نشانی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی وزن پہ کہا، اسی وزن پہ فرمایا نصیب دوستاں گر ان کی راہ میں موت آنی ہے، نصیب دوستاں گر ان کی راہ میں موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے
پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. آپ نے فرمایا کہ موت کی تھریٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے قتل کر. کیسے روم نے اپنے کاریگروں کو بلایا, آپ تھوڑا سا روم ایسے لٹکاؤ اور تیروں کی برسات کرو. تیر برساؤ, تیر برساؤ. کیوں؟ کہا کہ تیر لگنے نہ پائے. میں محمد عربی کے غلام کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے جب تیر اس کی طرف آ رہے ہوں گے نا, جب تیر اس کی طرف آ رہے ہوں گے تو تیروں کو دیکھ کر ڈرے گا. میں اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں, ڈر دیکھنا چاہتا ہوں. پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا. تحریک کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مجاہد مہدی سے زیر کوٹی جب گولی کھاتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہٹو. کہا نہیں, میں یہاں کھڑا ہوں. گولیاں لگتی ہیں تو لگے, کیونکہ میں عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کا ماننے والا ہوں. تیروں کی برسات ہو رہی ہے. عاشق مصطفیٰ کے چہرے پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے. وہ مسکرا رہا ہے, گویا کہ وہ کہہ رہا ہے نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے, نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے. وہ جب آزمائے جدھر آزمائے, نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے. وہ جب آزمائے جدھر آزمائے, ادھر آگ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما جدھر. کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ حضور کا دیوانہ ہے, حضور کا عاشق ہے. حضور سے محبت کرنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے. وہ موت سے پیار کرتا ہے, وہ موت کو سینے سے لگاتا ہے. ان کی اداؤں کا اثیر جو ان کی زلفوں کا اثیر ہوتا ہے, وہ موت سے نہیں ڈرتا. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو, اسے قید کر دو, اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دو. ایک وقت گزر جاتا ہے, کچھ نہیں دیا جاتا ہے. بھوکے پیاسے اس قدر ناہید, اس قدر کمزور ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید موت کے قریب آ گئے ہیں. پھر خنزیر کا گوشت دیا جاتا ہے, شراب دی جاتی ہے, شراب دی جاتی ہے. آپ شراب نہیں پیتے, شراب نہیں پیتے, خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے. فرمایا حرام ہے. قریبوں نے بادشاہ کو پیغام پہنچایا. بادشاہ نے جواب دیا. بادشاہ نے کہا پیغام دو کہ حالت اضطراب میں شراب پینا اسلام میں جائز ہے. اپنے آپ کو حضرت مسکرا رہے ہیں نا. خورشید صاحب, خورشید ملت خادم صاحب, آپ کا بھی وہی نام مسئلے جانتے ہیں. آفت آتی ہے نا, ان میں بھی پھر محققین پیدا ہو جاتے ہیں. وہ پھر مسائل سکھا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے مقاصد الشریعہ کے تحت فلور اصول کے تحت یہ گناہ کرنا جائز ہے تمہارے لیے. پھر وہ مسائل سکھاتے ہیں, پھر علماء کھڑا کر لیتے ہیں. اب دیکھیں عبداللہ بن حذیفہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون مسائل سکھا رہا ہے, یا کون مسائل بتا رہا ہے؟ کیسے روم مسائل بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو مسائل سکھاتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ اضطراری حالت میں, حالت اضطرار میں شراب پینا جائز ہے. ہاں کہہ جو دیا الفت میں ہم جان کے دھوکہ کھائیں گے. کہہ جو دیا الفت میں ہم جان کے دھوکہ کھائیں گے. خیر تو ہے حضرت ناصر, آپ ہمیں سمجھائیں, تو ہمیں سمجھائیں. حضرت ناصر خیر تو ہے, اب آپ ہمیں سمجھائیں گے. کبھی ازہر سے فتویٰ آ رہا ہے, کبھی ملک شام سے فتویٰ آ رہا ہے, کبھی سعودیہ سے فتویٰ آ رہا ہے. حرام کام جائز ہے, تو سمجھائے گا. عاشق مصطفیٰ نے کہا نہیں, شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے. شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے. جو جا دے کر ایک بوند گر جائے تو سستی ہے. ہم تو عشق مصطفیٰ کی شراب پیتے ہیں, تو اپنی شراب اپنے پاس رکھ. ساقی کوثر میرا جو پیر میں کھانا بنا, سب چاند سورج خم بنے, ہر نجم پیمانہ بنا, اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. دل بڑا ہوشیار تھا, اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار اس نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے, کس طرح کرتے ہیں کہ اس کو کھانا کھلاؤ, ٹھیک ٹھاک حلال کھانا کھلاؤ. یہ تو ہر دفعہ ہم نے آزما دیا, ہر کوشش ہم نے کر لی, لیکن یہ تیار ہی نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے بھی اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ایسا کرو, اس کو کھانا کھلاؤ. اچھا کھانا کھلایا گیا. کچھ عرصے کے بعد اب ایک اور پلاننگ ہو رہی ہے. وہ کیا پلاننگ ہے؟ کہا اپنے وزیروں سے تمہاری بیٹیوں میں سے جو سب سے خوبصورت بیٹی ہے نا, اسے قید میں اس کے ساتھ بند کر دو, تاکہ وہ سیڈیوس کرے, سیکشولی سیڈیوس کرے, جنسی طور پر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے. وہ خوبصورت کیسے روم کے کسی وزیر کی بیٹی وہاں جاتی ہے, لیکن عاشق مصطفیٰ اپنی نظریں بھی نہیں اٹھاتا, نظریں بھی نہیں اٹھاتا. کیوں نہیں اٹھاتا؟
کیونکہ اس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتا ہے لیکن حسینوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا. وہ رات کو اس محفل میں آیا ہے محدث سیالکوٹی کی محفل میں، لیکن جب اٹھ کے جائے گا تو یہی ارادہ کر کے جائے گا کہ اگر اس کے موبائل فون میں کوئی مووی تیار تھی کہ آج رات کو دیکھے گا، کوئی پورنوگرافی تیار تھی کہ آج رات کو دیکھے گا، یا کچھ پلاننگ تھی کہ فلاں لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر میرے فون میں ہے، کل سیالکوٹ کی کسی حسینوں کو دیکھوں گا، ان سے بات کروں گا، تو آج عبداللہ بن حذیفہ بن قیس الثانی کے اس عمل سے وہ سبق حاصل کرے گا کہ محدث سیالکوٹی کی بارگاہ سے ہمیں ایمان کا وہ جذبہ ملا، وہ قوت ایمانی ملی، وہ جوش ایمانی ملا کہ اب ہماری آنکھیں دیکھیں گی تو حسن مصطفیٰ کو دیکھیں گی. کچھ ایسا کر دے میرے دل نگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یاد آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں. انہیں دیکھ لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ میری نگاہوں میں جذبہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ویسا. یہ انسان ہے یہ پتھر ہے، یہ انسان ہے یہ پتھر ہے، یہ تو میری طرف نظریں بھی نہیں اٹھاتا. اب وہ ایسے روم چلا گیا کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ایک پیتل کی دیگ لاؤ، اس میں تیل ڈالو، تیل گرم کیا گیا اور کھا. ایک اور مسلمان مجاہد کو لاؤ، ایک اور مسلمان قیدی کو لاؤ. مسلمان قیدی کو لایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تم عیسائیت قبول کر. آپ تصور کریں کہ جب مسلمان کو پختہ پاتے ہیں کہ اپنے نظریات میں پختہ ہے تو پھر اس پر حملہ نہیں کرتے، کسی اور مسلمان کو لایا جاتا ہے، پھر اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ جو سزا اس کو دی گئی تجھے بھی وہ دی جائے گی، لیکن اگر آپ پختہ رہیں گے آپ کے قدموں میں آگے رہیں گے. اگر آپ اپنے نظریات میں پختہ رہیں تو عالم کفر آپ کے قدموں میں آئے گا. عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اور مسلمان کو لایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عیسائیت قبول کرتا ہے. وہ مرد مجاہد کہتا ہے میں بھی حضور کا غلام ہوں، میں قبول نہیں کرتا. اسے اٹھا کے دیگ میں پھینک دیا جاتا ہے، جسم جھٹ جاتا ہے، ہڈیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں اور پھر دیگ کے اوپر تیرنے لگتی ہیں. عبداللہ بن حذیفہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کیسے روم کہتا ہے کیا تم عیسائیت قبول کرے گا؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں. ایک لمحے کے لیے نہیں. کہا اس دیگ کو اس کے قریب لاؤ اور اس پر سارا تیل پھینک دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو. جب دیگ کو قریب لا رہے ہیں تو دیکھا حضور کا عاشق رو رہا ہے، حضور کا غلام رو رہا ہے. کرندے وزیر سارے بادشاہ سلامت دیکھو دیکھو ڈر گیا ہے محمد عربی کا غلام، موت سے ڈر گیا ہے محمد عربی کا غلام. مفہوماً پیش کر رہا ہوں یہ روایت اور مختلف روایات کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. کہا دیکھو ڈر گیا ہے. بادشاہ نے کہا میں نے اس کو آفر کی تھی، پیشکش کی تھی، میں نے اس کو کہا تھا کہ نصرانیت قبول کر لے، سب کچھ تیرا ہے. آج بھی وہ آفر تیرے لیے اوپن ہے، تو ڈر گیا ہے، رو رہا ہے، پہلے مان لیتا. اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں موت کے خوف سے ڈر رہا ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے یہ تو مرحلے بار بار ہماری زندگی میں آئے، ہزار دشت پڑے، لاکھ آفتاب ابھرے، جبین میں گھر پلک پہ نمی نہیں آئی، کہاں نہ رکا قافلہ ہم فقیروں کا بلائے درد میں، لیکن کبھی نہیں آئی. تو سمجھتا ہے کہ میں ڈر چکا ہوں؟ میں ڈر نہیں رہا. کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں نے کبھی اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا. میں دیکھ رہا تھا گویا کہ جب یہ شہید ہوا، شہادت کا مرتبہ اسے ملا تو گویا کہ اس پر کوئی وجدانی کیفیت تاری تھی. میں دیکھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ کاش مجھے بھی یہ کیفیت ملتی، شہادت کا یہ لطف میں بھی اٹھاتا، میں بھی وجد میں آ جاتا. لیکن یہ کیفیت ایک مرتبہ ملے گی، چونکہ جان تو میری ایک ہے نا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میرے سر کے بالوں برابر میری جانیں ہوتی، سر کے ایک ایک بال کے برابر ایک ایک جان ہوتی، میری لاکھ جان ہوتی، ہر جان کا اسے مصطفیٰ کی حضرت کو رائے. رو رہا ہوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، کاش لاکھوں جانیں ہوتی، ہر بار شہادت سے لطف اٹھاتا. یک جان چکن سے ساتھ دیے مسکین کے تو صد جان، یک جان چکن سے ساتھ دیے مسکین کے تو صد جان. سازیں وفیدائے سگے دربان محمد، ارشست کمی پایا سگیوان محمد، جبریل امین خادم دربان محمد. نہیں سمجھے آپ، شاید اردو بھی نہیں سمجھتے، شاید پنجابی بھی نہیں سمجھتے، تو فارسی کہاں سمجھیں گے؟ تو آؤ بریلی کے کلندر کی زبان میں سکھا دیتا ہوں. گویا کہ کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا، میں بسے کے جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروں جہاں. جب اس نے دیکھا کہ ہر کوشش
کر لی، ہر حلقہ آزما لیا، یہ تو مانتا ہی نہیں۔ اب اس نے آفر کی، اس نے کہا اچھا ایک کام کر لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا، ایک کام کرو، میرا ماتھا چومو، میرا ماتھا چومو۔ اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد عربی کا غلام کمزور پڑ گیا ہے، اب وہ مانتا نہیں ہے تو کم از کم ایک کام تو کر لینا، میرا ماتھا چومو۔ قسمت وہ ہے Just kiss it once and I'll let you go, I'll let you free, just once. ایک مرتبہ میرا ماتھا چومو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا عقل کے اندھے پکڑ کے ناخن لے، میں تجھے اپنا ماتھا نہیں چومنے دوں گا، تیرا ماتھا کہاں چوموں گا؟ ماتھا کیوں چوموں گا؟ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میرا ماتھا چوم، میں 30 مسلمانوں کو تیرے ساتھ رہا کروں۔ آپ نے کہا 100 مسلمانوں کو تیرے ساتھ رہا کروں گا، بس ایک مرتبہ کو منتیں کیسے کر رہا ہے؟ عالم کفر کیسے ایک پختہ مسلمان کا محتاج ہو جاتا ہے؟ وہ مسلمان پھر پاکستان میں ہو، وہ کہیں ہو، وہ تکڑا ہو، وہ تندرست ہو، یا ریڑھی پہ بیٹھا ہو، وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ جہاں بھی ہو، پوری دنیا پھر سے لگتی ہے، پوری دنیا کی قانون پہ تفریح کھڑی ہو جاتی ہے، یہ کون کلندر ہے، یہ کون مجاہد ہے؟ اس مرد مجاہد کو ہم نے دیکھا، اور جس مرد مجاہد کا رول ماڈل محدث سے الگوٹی ہے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھو کہ عالم کفر تمہارے قدموں میں کیسے تمہارے آگے بکتے کرتا ہے۔ کیسے روم ہے، رومن امپائر کا سیزر ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا ماتھا چوم، میں 300 مسلمانوں کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے، اگر تو 300 مسلمانوں کو آزاد کر دے گا تو تیری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ اس کا ماتھا چوما، اس نے تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیا۔ نرالی وضع ہے ان کی، زمانے میں نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب ہے؟ انداز ہے ان کا، اور پھر سارے مسلمانوں کے ساتھ کتنے مسلمانوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب وہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چودھری میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس دھاک سے مگدوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بیداب ہی بک جائیں گے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں۔ عاشق مصطفیٰ مدینہ منورہ جا رہا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کیوں ماتھا چوما؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب خوشی بلاتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمانوں اس نے کافر کا ماتھا اپنی ذات کے لیے، اپنی رہائی کے لیے نہیں چوما، اس نے تمہاری آزادی کے لیے چوما ہے۔ اب فاروق اعظم عمر فاروق امیر المؤمنین حضور کا خلیفہ اب اس عاشق مصطفیٰ کا ماتھا چومے گا، میں بھی چوموں گا، تمام مسلمان اس کا ماتھا چومے گا۔ میرے دوستو یہ ہے مقام ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ ہم ارادہ کریں کہ آج کی اس محفل میں جو پیغام ہمیں ملا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، حضور کا دیدار کریں گے، اور یاد رکھیے جب آپ میں پختگی ہوگی، جب آپ کبھی عالم کفر کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائیں گے، اور یہ وہ بندے دعویٰ نہیں کر سکتے یہاں پر پکڑ کھڑے ہو کے لبیک کے نعرے لگانے کافی نہیں ہے، اپنا محاسبہ کریں۔ ہاں کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے بالی ووڈ کی موویز دیکھ رہا ہوں۔ کل تک جو قوم کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ۔ وہ کہے کہ میں حضور کے نام پر گردن کٹواؤں گا، یہ فقط دعوے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں، نہ پردہ نہ پردے کے احکام، مخلوط محفلیں ہو رہی ہیں، فری مکسنگ ہو رہی ہے، اور پھر کہا پھر اس کے لیے دفاع بھی کیا جا رہا ہے، پھر اس کے لیے دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں کہ مخلوط محافل جائز ہیں، عالم صاحب بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہیں۔ کوئی بدعقیدہ آ کر کہتا ہے کہ میں نہیں ان سے ملاقات کرتا، تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے نوجوان دیکھو کتنی پختگی ہے، یہ پختگی ہمارے اکابر نے سکھائی ہے، یہ اجماعی مسائل ہے، لیکن ہم خود تک کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں، کراچی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، یونگسٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں آیا تو اس نے ملاقات کہ تمہارے فلاں شیوخ فلاں علماء وہاں پر بیٹھے ہیں، فری مکسنگ ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ نہیں تھا، ہمارے سرکار ہمارے اکابر کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ اگر کوئی جاہل پیر یا جاہل ملا، اگر کوئی جاہل مفتی جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے اگر بے عمل ہے تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے، یہ اصول ہی بدل دیا گیا۔ پہلے عورتوں کو
گھر میں چھپایا جاتا تھا اور شمشیر نکالی جاتی تھی. اب کیا ہے؟ شمشیریں گھر میں ہیں. اکبر آبادی نے کہا ہے نا کہ زن کو نکالو شمشیر کو چھپاؤ. پہلے شمشیر باہر ہوتی تھی، زن اندر ہوتی تھی، عورتیں گھروں میں ہوتی تھی. اب شمشیریں اندر ہیں، عورتیں باہر ہیں. آئیے ہم ان اصولوں پہ عمل کریں. اور پھر اس کے علاوہ جو میں نے ابتدا میں بتایا کہ ایتھیزم میں یہ دو چیزیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جو علماء کے قریب ہی نہیں آتے، اور جن لوگوں کو ہم سنجیدہ سمجھتے ہیں ان کو بھی جاہل مولوی کہتے ہیں. اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اولیاء کچھ کر ہی نہیں سکتے یا اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں. حیرت تو یہ ہے، حیرت تو یہ ہے کہ اولیاء کی کرامات کا انکار ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس وقت مردے زندہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی مردے زندہ کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. اس پر ہم دلائل پیش کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ شرک ہے. لیکن وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دجال مردے زندہ کرتا ہے. اور حدیث پیش کی جاتی ہے، سامنے حدیث کی کتابیں رکھی ہیں. اسی لیے ایتھیزم کے لیے یہ جو نیریٹو ہے اس بیانیے کے ذریعے ایتھیزم کو پھیلایا جا رہا ہے. یاد رکھیں دجال کے فتنے میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ان اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں آپ دجال کے فتنوں سے بچیں گے. امام مہدی کی روحانی چمک شکل چلے آتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ میریکلز آج رپورٹ کیوں نہیں ہوتے، کیمرز پر رپورٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اپنی اصل سے دور ہیں. جب اسی اصل کا نمائندہ آئے گا جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہوگا، یہی میریکلز بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. امام مہدی جب اس وقت یہ کرامات ظاہر ہوں گے. دجال کی حد عادت کو تم مانتے ہو لیکن اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے. کیا تم جانتے ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے دجال مردے زندہ کرے گا؟ ایک تو اس کا مکر ہوگا، فریب ہوگا. دوسرا حقیقت کتاب الفتن کی حدیث ہے رجل صالح اس کو قتل کرے گا، اس کا جسم کاٹے گا، جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، درمیان سے گزرے گا اور پھر کہے گا دیکھو میں نے مردہ زندہ کیا، اب تو مانو میں خدا ہوں، اب تو مانو میں خدا ہوں. اور مستدرک امام حاکم کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال آئے گا، اس کی دائیں جانب ایک فرشتہ ہوگا، بائیں جانب ایک فرشتہ ہوگا. دجال کہے گا الست تعلم، کیا تم نہیں مانتے کہ میں اللہ ہوں وحید و امید؟ کیا تم یہ اعتراف نہیں کر سکتے کہ میں خدا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں؟ دائیں جانب والا فرشتہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ تو نے سچ کہا. لوگ سمجھیں گے کہ یہ جو بائیں جانب والا فرشتہ ہے یہ دجال کی تصدیق کر رہا ہے، حالانکہ وہ بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا کہ تو جھوٹا ہے. دجال کہے گا کہ اگر میں مردے زندہ کرتا ہوں تو تم کیا مجھے خدا مانو گے؟ تم نہیں دیکھتے وحی کو امید، میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں، تو کیا میں خدا نہیں؟ تو ایک فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے. اللہ جل وعلا کی ایک قدرت ہے اور لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی کہ وہ جو لوگ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے اس پہلے فرشتے کی آواز نہیں سن پائیں گے. دوسرا فرشتہ کہے گا کہ تو سچ کہتا ہے. وہ کس کی تصدیق کر رہا ہوگا؟ پہلے فرشتے کی جس نے دجال کی تقسیم کی کہ دجال جھوٹا ہے. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لوگوں کو بہت بڑی آزمائش ہوگی. دجال پورے ماں باپ کو زندہ کرے گا، کہے گا ان احییت لک اباک و اخاک الست تعلم انی رب العالمین، اگر میں تمہارے باپ کو زندہ کروں، تمہارے بھائی کو زندہ کروں. آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے دادا پر دادا بہت بڑے بزرگ، انتہائی پارسا شخصیت، تہجد گزار، صدقات دینے والے، خدمت خلق کرنے والے، عالم دین، اس دنیا سے چلے گئے، بہت ہو گئے. دجال میں زندہ کرتا ہے. زندہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم ان سب کو بتاؤ کیا میں خدا ہوں یا نہیں. وہ بابا جی جن کو راتوں کے وقت آپ کے لیے اوزاری کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے روتے تھے، یہ دجال کا مکر ہوگا، جس کا فریب ہوگا. وہ بابا زندہ ہو کے کہتا ہے کہ بیٹے جس دین کے پر میں تھا وہ غلط تھا، یہی دجال خدا ہے. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. یاد رکھیے اسلامک اسکالوجی کا ایک انتہائی ضروری ہے، اشراط الساعہ کا علم انتہائی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. آج کے یہود، آج کے سائنس سیہونی اپنے بچوں کو اسلامک اسکالوجی سکھاتے ہیں. اشراط الساعہ کا مسلمانوں کو اشراط الساعہ کیوں سکھاتے ہیں؟ یہاں ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا. وہاں کے ٹی وی چینلز پر کوئی بھی آ کے کہتے ہیں مہدی ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اشراط الساعہ کا علم سکھایا ہی نہیں. یہ ایک ایسا اہم علم ہے، یہ ایک فن ہے، اس کی اپنی فکر ہے، اس کے اپنے اصول ہیں. صرف حدیثوں سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا، اس علم کے ماہرین سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. یہ تفریق کیا ہونی چاہیے ہمیں چاہیے نہیں. ایک اپنے پر یہ بات ختم کرتا ہوں، مدعی اپنے یاد رکھیے
تاکہ آج کی اس کے محدث سے سرکوٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آج کی بات ٹی وی چینل پر آ کر کہے کہ میں مہدی ہوں یا فلاں مہدی کو ماننے والا ہوں. امام مہدی کے آنے کے علامتیں کیا ہیں؟ ایک مخفف یاد کر رہے لفظ مدعی، میم سے مہدی، میم سے دال سے دجال، عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج. یہ چار ترتیبیں ہیں. یہ ترتیب ہے ترتیب بات پہلے مہدی مدعی، مدعی کیونکہ دجال پہلے ولایت کا دعویٰ کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. تو چونکہ وہ مدعی ہے اس لیے میں نے یہ مخفف بنایا اس کو، اس حوالے سے بھی مطابقت ہے. مدعی اصلی سے پورا سکالٹی کا امام حاصل ہے. میم سے مہدی، سب سے پہلے امام مہدی آئیں گے، پھر دجال آئے گا. دال عین سے عیسیٰ، یہ سے یاجوج ماجوج. امام مہدی کے آنے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ نہر فرات سوکھ جائے گی، ریور یوفریٹس سوکھ جائے گی. آج بھی آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں ریور یوفریٹس کی تیزی سے سوکھ رہی ہے. پچھلے 3 سالوں میں ریور یوفریٹس نہر فرات کے سوکھنے کے بعد اس کے نیچے سے سونے کا پہاڑ برآمد ہو. کیا نکلے گا؟ سونے کا پہاڑ، جس کی بنیاد پر جنگ ہو، ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع فرمایا جب یہ سونا نکلے اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا. ایک بادشاہ ہوگا، اس کے 2 شہزادے ہوں گے، تینوں کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بڑا ایک عالم تھا، تفسیر قرآن کا ماہر تھا. عالم تو نہیں تھا لیکن عربی اچھی کرتا تھا اور تفسیر قرآن کا ماہر تھا. پاکستان کا مشہور عالم ہے، اس دنیا سے چلا گیا. اس نے کہا کہ اس سونے سے مراد آئل فیلڈز ہیں، معدنیاتی ذخائر ہیں. یہ سونا نہیں ہے، وہ لٹرلی نہیں لے سکتے. لیکن اب ریسنٹلی چند سال پہلے جب ترکی میں اچانک سونا برآمد ہوا تو سب کے انداز بدل گیا، سب کی روایت بدلی. سب نے کہا کہ حضور کی جب نے فرمایا ہے سونا ہے تو اگر ترکی میں سونا مل سکتا ہے تو نہر فرات چونکہ یہ پٹی وہی ہے وہاں سے سونا کیوں نہیں مل سکتا؟ تو ہم کہتے ہیں پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لیتے، پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صراحت عمل کر لیتے. یہ سونا ملے گا. اس کے بعد بادشاہ کی موت واقع ہوگی، شہزادوں کی موت واقع ہوگی. پھر امام مہدی آئیں گے. کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. مکہ مکرمہ آئیں گے. جب مکہ مکرمہ آئیں گے تو کون ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ عصائب عراق، نجائب مصر، ابدال شام. پوری دنیا کے اولیاء امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ وہی اولیاء ہوگی جو میں نے ابتدا میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ کی 4 شرائط بیان کی ہیں، جو ان 4 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اللہ جل وعلا اس کی حفاظت فرمائے گا. کیونکہ جب مشائخ بیعت کریں گے تو ان کے مریدین بھی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہوں گے، امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. ملک شام سے سفیانی اپنی فوج بھیجے گا. سفیانی بادشاہ ہوگا، یزید کے خاندان سے اس کا تعلق ہوگا، یہ یزید کی اولاد سے ہوگا. یہ امام مہدی پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجے گا. مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اس کی تمام فوج زمین میں دھس جائے گی. یہ سب سے بڑا بریکنگ نیوز ہوگا. ہر ٹی وی چینل پر یہ نیوز ہوگا کیونکہ جو بھی اس وقت نیوز کے جو بھی ذرائع ہیں وہ استعمال ہوگی. پوری دنیا کو علم ہو جائے گا کہ اتنی بڑی فوج زمین میں دھس گئی ہے. تو اب پتہ چلا امام مہدی آ گئے ہیں. آج کے بعد امام مہدی کا دعویٰ کرے تو آپ کو پتا ہے آپ کہیں گے ابھی نہر فرات سے پھر نہیں، ابھی سونے کا پہاڑ برآمد نہیں ہوا، ابھی سفیانی کی فوج آئی نہیں، زمین میں دھسی نہیں. تو کیا کوئی کسی سنی کو یا محدث سرکوٹی کو ماننے والے کو گمراہ کر پائے گا؟ ہرگز نہیں کر پائے گا. اس کے بعد امام مہدی کی حکومت ہوگی. کعبۃ اللہ کے اندر سے سونا نکلے گا. صحیح حدیث کی روشنی میں اس کا وضاحت کر چھوڑ دے شمار لیکچر سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بس خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کعبۃ اللہ کے اندر سے سونا نکلے گا. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں زمین سونا اگلے گی. اور پھر امام مہدی اس وقت رومنز یہاں تک کہ دنیا کی جو رومی ہے رومیوں تک مسلمان دنیا کا سونا پہنچے گا. یہ مسلم دنیا کی اکانومی کے عروج کا دور ہوگا، پیک کا دور ہوگا. فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. کس نے کہا نکل گیا؟ تمہیں اپنی استقلالتی کا علم ہی نہیں ہے. ہم نے اشراط الساعہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. فلسطین مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس رہے گا. خیر جو کنسٹرکشن آف دا ٹیمپل آف سولومن ہے یہ تو وہ تیار کرتے رہیں گے سیملٹینیسلی، یہ کوشش جاری رہے گی. لیکن یہ 7 سے 9 سال کا عرصہ مسلم دنیا کے عروج کا عرصہ ہوگا. امام مہدی کے عروج کا عرصہ ہوگا 7 سے 9 سال تک. پھر الملحمۃ الکبریٰ ہوگا جسے بائبل میں آرمگیڈن کہا گیا. یہ ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہر 100 میں 99 لوگ کا قتل ہوگا، ان کی موت واقع ہوگی. اس کے بعد 3 سال کا حادثانی کا زمانہ ہوگا، شدید حادثانی ہوگی. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مدائن کے پہاڑوں میں 1 سال بھوکے رہے، 1 سال پیاسے رہے اور تیسرے سال نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ عبد القادر کے لیے مانتے ہو، بابا کے لیے مانتے ہو، لیکن حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ثابت نہیں ہے. عبد القادر کے لیے لوگ کہتے ہیں صابر علی کلیل الرحمن ہے. بابا فرید الدین کلی شاہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کتنا عرصہ بھوکے رہے, پیاسے رہے, انہیں تکلیف نہیں ہوئی. ہم نے کہا کرامت تکلیف نہیں ہوئی. کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو حضور کے لیے مانتے, تم نے بابے کو حضور سے کیا مانگا. کتنا بڑا فتنہ ہے یہ نیریٹو لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جواب نہیں دیا تھے. یاد رکھیں, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی سے کوئی ایسی کرامت ثابت ہے جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امتی حضور سے افضل ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کرامت کا حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہے, وہ حضور ہی کے معجزے کا ظہور ہے. وگرنہ آج کا پاکستانی ایک چیز مجھے کہتا ہے کہ تمہارے اسلام میں کنٹرڈکشن ہے. میں نے کہا کون سی کنٹرڈکشن ہے؟ کہا تعارض ہے. میں نے کہا کیسے؟ خود کہتا ہے کہ تمہارے امام احمد رضا نے کہا کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ کافر ہے, غیر مسلم ہے. تو تم کہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی بھوکا پیاسا رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے, تو کیا تم نے عبد القادر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانا ہے؟ تم نے مانا تو تم اس بنیاد پر کافر ہو گئے. پھر اس نے آیت پیش کی, کہا تم جانتے ہو کہ مریم کے لیے, سیدہ مریم کے لیے بے موسم پھل آئے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ان کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو کیا مریم حضور سے افضل ہو گئی؟ میں نے کہا تم مجھے بتا, یہ اصول تجھے بتایا کس نے؟ اگر بعد والے کم مرتبے والے سے کوئی چیز ثابت ہو, بڑے مرتبے والے سے ثابت نہ ہو, تو کم مرتبے والا مفضول اس بڑے مرتبے والے سے افضل ہو جاتا ہے. یہ اصول تم نے کہاں سے لیا؟ نہ قرآن کی آیت, نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ ایک بندہ وہ کہتا ہے باپے تو کوئی شیخ ہے, اس نے اصول بیان کیا. کتنا خطرناک یہ جملہ ہے, آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے کہ ایک مسلم غیر مسلم ہو گیا اس اصول کو سن کر جس کا قرآن سے تعلق نہیں, حدیث سے تعلق نہیں. میں نے کہا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, صحابیوں کو دیکھتے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ ان کے لیے وہ قید میں, صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے بہتر کو قید ہی نہیں دیکھا, لیکن ان کے لیے بے موسم پھل آ رہے ہیں. تو وہ کرامت جو صحابی رسول کے لیے ثابت ہے بخاری کی حدیث سے, حضور کی ظاہری طور پر ثابت نہیں, تو کیا حضرت خبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے؟ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے معجزات ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے سے کرامت کے طور پر ظاہر ہو. اگر کوئی چیز بعد والے سے ثابت ہو, پہلے والے سے ثابت نہ ہو, تو وہ بعد والا اس پہلے والے سے افضل نہیں ہوتا. اور جس نے یہ اصول دیا اس نے قرآن کے انکار کے لیے دروازے کھولے. اسی لیے میں نے کہا کہ ایک راستہ کیوں نے بھی کھولا ہے ایتھیزم کے لیے. کہا اولیاء اگر کچھ کر سکتے تو کرتے کیوں نہیں؟ اگر اولیاء کی کرامات کو مانتے ہو تو دکھاؤ, مانتے ہو تو دکھاؤ. اگر آج کیمرہ کیچ نہیں کر رہا, ہم کہتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے, کیونکہ ہم اصل سے دور ہیں. جب اسی اصل کا نمائندہ آئے گا ساری کرامتیں بھی ظاہر ہوگی. کہا کہ اگر اولیاء کی کرامتیں ہیں تو دکھاؤ, اگر نظر نہیں آتی تو اولیاء کا انکار کرو. کچھ نوجوانوں نے انکار کیا, کہا کیمرہ کیچ نہیں کر رہا, یوٹیوب کیچ نہیں تھا, کیمرہ نہیں تھا, اس لیے کرامتیں تھی ہی نہیں. یہ کہانیاں ہیں, یہ قصے ہیں. کہا اگر کرامتیں ہیں تو دکھاؤ, اگر نظر نہیں آتی تو اولیاء کا وجود ہی نہیں. جب یہ نظریہ استقرار پکڑ چکا لوگوں کے دلوں میں, اسی نوجوان نے کچھ عرصے کے بعد کہا اگر خدا ہے تو فلسطین کو آزاد کیوں نہیں کراتا, اگر خدا مدد نہیں کرتا تو خدا کا وجود ہی نہیں. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ اولیاء کی کرامات کے انکار سے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نوجوان ایک چیز بن گیا, غیر مسلم بن گیا. ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لوگوں نے زیادتی کی ہے, ہم ان کا رد بھی کریں گے اور اپنے جاہل پیروں کا رد بھی کریں گے جنہوں نے ہماری قوم کا پیسہ کھایا ہے. پاکستان میں جب میں آتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیریٹو, یہ بیانیہ کیوں مشہور ہو گیا, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا, یہاں پر لوگوں اس کو ایکسیپٹ کیوں کرتا ہے کہ جب بھی کوئی داتا صاحب جاتا ہے, ایک دور تھا کہ داتا صاحب جا کر کوئی حاضری کرتا, حاضری دیتا اور اس کی تصویر اگر نشر کی جاتی تو بے شمار لوگ تعریفیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے. لیکن آج نیریٹو بن چکا ہے. آج آپ تصویر لگائیں داتا صاحب کے مزار کی, آپ دیکھیں گے آپ کے کامنٹس میں اکثریت وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے شرک ہے. تو ہماری نوجوان نسل کا نیریٹو کیوں بدلا, بیانیہ کیوں بدلا؟ ایک تو جاہل پیروں کی وجہ سے بدلا, ایک تو جاہل مولویوں کی وجہ سے بدلا, جنہوں نے قوم کا پیسہ کھایا, جنہوں نے لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالا. ہم نے ان کا انکار نہیں کیا, ہم نے ان کا رد نہیں کیا. جن کا تعلق پیر مریدی کا صرف پیسہ بنانا ہے, صرف پیسہ بنانا ہے, ہاتھ چومے پیر کو پیسہ دیتے رہے, مال دیتے رہے,
پیر کے پاس اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے لیے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ اپنا سورس آف انکم آپ ڈکلیئر کرو. جب اس نوجوان نے دیکھا کہ میرا باپ ساری زندگی فقط پیوں کی خدمت ہی کرتا رہا اور پیر نے جب وہ کرامت بیان کی، کرامت غوث پاک کی بیان کر رہا لیکن اشارہ اپنی طرف کر رہا، تاثر یہ دے رہا ہے کہ میری کرامت میں بھی یہ کر سکتا ہوں. جب مرید نے دیکھا کہ پیر ہے بھی عالم بھی نہیں، بے عمل ہے، اور پھر ان کے پیسے پر اس کی نظریں ہیں، اس کی جیبوں پر ان کی نظریں ہیں، میرے باپ کی زندگی برباد ہوئی، اتنا پیسہ تو نے برباد کیا، میرا کچھ بھی نہیں، کرامتوں کا اظہار کرتا رہا، کبھی غوث پاک کی کرامت بیان کی، کبھی خواجہ غریب نواز کی کرامت بیان کی، اشارہ اپنی طرف کرتا رہا. جب کرامت ظاہر نہیں ہے تو وہ بچہ کہے گا نا کہ یہ کہتا ہے باپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اس کی بات مانے گا، وہ کہے گا میری تو زندگی برباد ہوئی ہے. لیکن نقصان کیا ہوا؟ چونکہ ہم نے جاہلوں کا رد نہیں کیا، لوگوں نے اپنی طرف منسوخ کرنے کی کوشش کی ان کرامتوں کو، لیکن عوام الناس نے نفس کرامت کا انکار کر دیا. میں نے اوپر ہی کہا، میں نے کہا ہمارے پاس الحمدللہ برطانیہ میں انگریز آتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں، بدعقیدہ آتے ہیں، وہ لوگ جو اولیاء کو نہیں مانتے تھے، الحمدللہ تصوف میں اس قدر اٹریکشن ہے، لوگ قریب ہوتے ہیں، وہاں بیان نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ ہم لوگوں سے کیسے نہیں لیتے. اوپن بات ہے، بہت سارے الحمدللہ اہل حق موجود ہیں، وہ نہیں کہتے. ہمارے پاس جو نوجوان آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم اپنا بزنس کرو. پاکستان کے نوجوان الحمدللہ بزنس کے لیکچر سن کر یہاں کے کل کا مزدور آج تک بڑھتی ملی لیتے سے بڑھ چکا ہے. ہم نے کہا آپ اپنا بزنس کرو، دین کا کام کرتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرو. لیکن کیوں؟ اور یہاں بھی بے شمار ایسے ہیں یہاں کے الحمدللہ جو خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہاں کے بھی ہندوستان میں بھی. لیکن ایک وجہ یہ ہے نیریٹو بدلنے کی، کیونکہ ہم نے اپنی سبوں میں جو چور ہیں ان کا رد نہیں کیا، ان ڈکیتوں کا ہم نے رد نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نفس کرامت کا انکار کر دیا. آپ کرامت کا وجود ہی نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹیمیٹلی لوگ غیر مسلم ہو گئے یا اولیاء کے گستاخ ہو گئے، انبیاء کے گستاخ ہو گئے. تو میں یہ بتا رہا تھا امام مہدی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال تو کھانا کھلائے گا، دجال تو روٹی دے گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم روٹی کے لیے بھوکے ہوتے ہیں، روٹی بنا رہے ہوتے ہیں، بھوک ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، 3 سال 7 سالی کا زمانہ ہوگا، دجال کے لوگوں کو کھانا دے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اس وقت کیا کھائیں؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، السلسلۃ الصحیحہ، البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اس حدیث کا ایک جملہ مختلف احادیث کی روشنی میں صحیح ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے؟ ابھی آپ سماعت فرمائیں. میں نے کیا کہا تھا؟ وحدت الاسرار میں ہے کہ مدائن کے پہاڑوں میں عبد القادر جیلانی 1 سال بھوکے رہے، 1 سال پیاسے رہے اور 2 سال بھوکے پیاسے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. ان کے لیے غذا کیا تھا؟ کہا کرامتے ہیں تو دکھاؤ. تو میرا جواب کیا تھا کہ جب ہم اپنی اصل سے دور ہوتے ہیں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے ہم جتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا اس زمانے کے حقیقی اثرات کم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس دور کے واپس قریب ہوں گے، وہی کرامتیں پھر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. قریب کب ہوں گے؟ جب اسی زمانے کا نمائندہ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دجال کے دشمن مسلم ہوں گے، امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پیئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجزئهم ما یجزئ اهل السماء من التقدیس من التقدیس والتسبیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے ان کا ذکر لا الہ الا اللہ ان کی روحانی غذا بن جائے گا. ان کی تسبیحات اور تقدیسات کی ان کے لیے روحانی. 3 سال کے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کا ورد ہی ان کی روحانی غذا بن گیا. عبد القادر جیلانی کیسے بھوکے رہے؟ ورد اللہ ان کی روحانی غذا بن گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ 7 سے 9 سال کا عرصہ ہے، پھر دجال آئے گا. قسطنطینیہ پر امام مہدی حملہ کریں گے. اس وقت قسطنطینیہ جو استنبول ہے آج کے دور میں، اس کا اصل نام اسلام بول تھا. اسلام بول کو پھر استنبول کہا گیا اور اس کا نام قسطنطینیہ ہے. قسطنطینیہ پر امام مہدی اپنی فوجیں بھیجیں گے. قسطنطینیہ کو آزاد کیا جائے گا. کیسے آزاد کیا جائے گا؟ اس وقت جو حدیث میں الفاظ آئے، لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا اپنے عقل کے ترازو پر حدیث کو توڑنے کی بنیاد پر. کہا ہاتھ میں تلواریں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے، اونٹ ہوں گے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کا وار فیئر تو مختلف ہے، آج کا تو اسلحہ ڈفرنٹ ہے، تو اونٹ کیسے ہوں گے، تلواریں کیسے ہوں گی؟ ایک اور یہ ہے الملحمۃ الکبریٰ، یہ جو آرمگیڈن سب سے بڑی جنگ ہوگی. ممکن ہے اس جنگ کی بنیاد پر تمام ٹیکنالوجی ختم ہو،
تمام حالات ختم ہو جائیں، یہ اسمارٹ فون اور یہ کیمرہ، یہ ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، دنیا اپنے قدیم دور کی طرف واپس چلی جائے اور پھر جنگیں بڑی اونٹوں پر ہوں اور پھر تلواروں کے ساتھ ہوں، لیکن امام مہدی اس وقت تلوار استعمال نہیں کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ کی بیرونی دیوار کیسے گرے گی؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور قسطنطنیہ کی دیوار کیسے گرے گی؟ یہ وہ دور آئے اور کہا کہ میدان جنگ میں تم کیا کر رہے ہو؟ وہی زمانہ آئے گا، خالد بن ولید میدان جنگ میں اپنا امامہ تلاش کر رہے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں میدان جنگ ہے، تلوار اٹھاؤ، امامہ کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک ہے، جب وہ اگر مجھے فتح ملتی ہے اس میں مبارک کی برکت سے ملتی ہے۔ یہ 7 سے 9 سال کا عرصہ پھر پاپا گیڈن، پھر حضور نے ارشاد فرمایا امام مہدی اپنی فوجیں کہاں بھیجیں گے؟ فاتیکان۔ کہاں؟ فاتیکان کیا ہے؟ ویٹیکن سٹی، سب جانتے ہیں ویٹیکن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹیکن کا لفظ استعمال کیا، جس میں طویل گفتگو ہے۔ 7 سے 9 سال کا عرصہ ادھر سے دجال یہودیہ کے مقام سے آئے گا، خراسان میں یہودیہ قوم آج بھی موجود ہے، جہاں پر یہودی بستے ہیں، دجال کی قیادت میں زائنسٹ یہودی پہلے کے ساتھ آئیں گے اور پھر وہ فلسطین کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی کا یہ دور، اس وقت کے بعد امام مہدی کا زیادہ تذکرہ نہیں آتا۔ پھر دجال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج، مدعی میم سے دال سے عین سے یہ سے جی سلامت رہو۔ ماشاءاللہ یہ بات یاد ہوگی، بہت بڑی عجیب بات ہے، بہت بڑی عجیب بات ہے، آپ نے یہ ترتیب تاکہ آپ کو مستقبل میں کوئی گمراہ نہ کرے۔ اب دجال مردے زندہ کرے گا، جب دجال مردے زندہ کرے گا نا تو کہے گا میں خدا ہوں، لیکن جس مردے کو زندہ کرے گا وہ رجل صالح، ایک روایت کی روشنی میں سیدنا خضر علیہ السلام ہوں گے یا سیدنا الیاس علیہ السلام ہوں گے، ہم اس کو مستند قول نہیں مانتے، لیکن وہ رجل صالح اگر کوئی ولی کامل ہے وہ جب زندہ ہوگا تو کیا کہے گا؟ اب تم مانو گے کہ میں خدا ہوں، اب تو مانو کہ تم نے کیونکہ میں نے تمہیں موت دی، موت کے بعد زندگی دی۔ وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پہلے دے دیا، اب تو مجھے یقین ہو گیا تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو مردے زندہ کرتا ہے وہ ضروری نہیں وہ خدا ہو۔ اب کیا ہوگا جب دجال مردے زندہ کرے گا؟ مردے زندہ کرنے کے بعد دجال کا پیغام کیا ہوگا کہ میں نے چونکہ مردہ زندہ کیا ہے اب تم مجھے خدا مانو۔ تو جن لوگوں کا پہلے سے یہ اعتقاد ہے کہ مردے زندہ کرنا فقط خدا کا کام ہے، اللہ نے یہ قابلیت ہی نہیں کہ کسی مخلوق کو مردہ زندہ کرنے کی قابلیت دے دے، صلاحیت دے دے، اور جو بھی مردے زندہ کرتا ہے وہ خدا ہی ہوتا ہے، جس نے یہ بیانیہ ہمیشہ سے سن رکھا ہو، جو جب آنکھیں کھولتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے بھی مردے زندہ کر سکتے ہیں، اکبہ والابرص وحی الموت باذن اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ مردے زندہ کرتے ہیں، لیکن جس نے یہ بات کبھی سنی ہی نہیں، جس کو فقط ایک ہی بات کہی گئی ہو کہ جو کہتا ہے کہ مخلوق مردے زندہ کرتی ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ یہ کام فقط اللہ کا ہے، اللہ مخلوق میں مردے زندہ کرنے کی صلاحیت بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا کہ اب چونکہ دجال آیا ہے، دجال نے مردہ زندہ کیا ہے، اور جو مردے زندہ کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں تو خدا ہے کیونکہ تو نے مردے زندہ کیے، لیکن جو محدث سیاٹوٹی کی بارگاہ سے فیض حاصل کر چکا وہ کہے گا تو خدا کا دشمن ہے، یہ کام تو ساری زندگی عبد القادر جیلانی کرتا رہا، ہم نے عبد القادر کو خدا نہیں مانا، کچھ خدا کے دشمن کو خدا کیسے مانا؟ زندگی مردے زندہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو عبد القادر کہتا رہا، القادر نہیں کہا۔ ہم نے معین الدین کو خدا نہیں مانا، ہم نے فرید الدین کو نہیں مانا، ہم نے بہاء الدین کو خدا نہیں مانا، یہ کام تو ہمارے سارے ولی کرتے رہے، لیکن ہم نے ان ولیوں کو خدا نہیں مانا، تو دجال کو خدا کیسے مانیں گے؟ پتہ چلا جو اولیاء کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں وہ نہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ گستاخی نہ ایتھیزم سے متاثر ہوتے ہیں، نہ الحاد سے متاثر ہوتے ہیں، نہ تحریف سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کرسچینیت سے متاثر ہوتے ہیں، نہ یہودیت کو مانتے ہیں، نہ نصرانیت کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ توحید والے ہوتے ہیں، توحید والے نہیں ہوتے، وہ عشق والے ہوتے ہیں، شرک والے نہیں ہوتے۔ اللہ
اللہ جل وعلا ہمیں ان صوفیہ کے دامن سے وابستہ رکھے اور اللہ جل وعلا ہمیں استقامت عطا فرمائے. ان نظریات و اعتقادات میں اللہ ہمیں پختگی عطا فرمائے, اللہ ہمیں بزدلی سے بچائے, اللہ ہمیں محدث سیالکوٹی کی تحریری عطا فرمائے. آج اس محفل میں حضرت نے مجھے مدعو کیا, پھر دیکھیے تھا کہ مجھے شکر گزار ہوں. اللہ جل وعلا اس حاضری کو قبول فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرنے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا تادم آخر پرچار کرتے رہنے اور تادم آخر نقائد پر مختار اعتقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.